آج جس موضوع پر گفتگو ہے اس کا بہت عرصے سے ارادہ تھا، وہ یہ کہ دیکھیے ہر شخص، ہر طالب علم، ہر دینی اور دنیاوی اعتبار سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ ترقی کرے، دنیا میں بھی ترقی کرے، آخرت کے اعتبار سے بھی ترقی کرے، روحانیت کے اعتبار سے بھی ترقی کرے، علم کے اندر بھی ترقی کرے. لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا ارادہ کمزور پڑ جاتا ہے، عزم ہمارا ٹوٹ جاتا ہے، اور ہم میں استقامت باقی نہیں رہ پاتی. اچھا، کچھ چیزیں تو ایسی ہیں کہ جو کہ ہمارے استقامت اور ارادے کو نقصان پہنچاتی، اور کچھ اعمال ایسے ہیں کہ جو ہماری استقامت اور ہمارے ارادے کو مضبوط بناتے ہیں. تو آج کے درس میں ہم سب سے پہلے استقامت اور ارادے کو نقصان پہنچانے والے اعمال کا تذکرہ کریں گے، کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ کو صرف اعمال بتائے گئے کہ اس سے استقامت انسان میں آتی ہے، ان طریقوں سے انسان کا ارادہ مضبوط ہوتا ہے، اور ان چیزوں سے اپنے آپ کو نہیں بچایا کہ جو کہ استقامت کو نقصان پہنچاتی ہیں، تو اس کے ایسے ہی معنی ہوں گے جیسے مثلاً آپ پانی کی ٹنکی اوپر موٹر چلا کے فل بھی کر رہی ہوں اور نیچے تمام نل کے کھلے ہوئے ہوں اور سارا پانی بہہ بہہ کے ڈرین ہو رہا ہو، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا جب تک کہ ان اعمال سے اپنے آپ کو نہ بچایا جائے کہ جو کہ اس مضبوط ارادے کو نقصان پہنچاتے ہیں یا آپ کی استقامت کو متاثر کرتے ہیں. دیکھیے، اگر کوئی شخص، کوئی طالب علم ہو، دینی طالب علموں میں یہ چیز نظر آتی کہ اپنی دینی تعلیم کو ادھورا چھوڑ کر راہ فرار اختیار کرتے ہیں. طالبات بھی ایسی ہیں، سب نہیں، لیکن اچھی بڑی تعداد ان کی ایسی ہوتی ہے جو چند دن میں اس سے گھبرا جاتی ہیں، چند مہینوں میں گھبرا جاتی ہیں، یا ایک آدھ سال کے بعد ایک بڑی تعداد رخصت ہو جاتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ علم دین سے گھبراتی ہیں یا کوئی اور بات، بلکہ ان میں وہ استقامت پیدا نہیں ہو پاتی. اچھا، یہی حال ہماری عبادات کا بھی. کتنا زیادہ آپ دیکھتی ہیں کہ نماز شب کا ہر شخص دل دادا ہے، اسے پتہ ہے کہ نماز کتنی زیادہ فائدہ مند نماز ہے، کتنا زیادہ اس کا ثواب ہے، کتنے زیادہ اس کے فضائل ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی، خواہش رکھنے کے باوجود بھی کتنے کم افراد ایسے ہیں کہ جو نماز شب کی پابندی کر پاتے، استقامت نہیں آ پاتی. خواہش ہوتی ہے لیکن، اور کچھ ارادہ کرتے بھی ہیں لیکن عزم و ارادہ ٹوٹ جاتا ہے. اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ عزم و ارادہ اگر نہ ہو تو نماز فجر کی پابندی نہیں ہو پاتی، یا بہت سارے افراد اول وقت نماز کی پابندی نہیں کر پاتے اور آخر وقت میں نماز پڑھتے ہیں، بھاگم بھاگ نماز پڑھتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو آپ کو نظر آتی ہیں معاشرے کے اندر، یہ صرف اس وجہ سے کہ عزم و ارادہ ان کا مستحکم نہیں ہو پاتا. اب تو گویا لوگوں نے ایک سرنڈر کر دیا ہے، اس کے سامنے ہتھیار ڈال دی کہ بھائی ہم سے یہ چیزیں نہیں ہو پاتی. ہر ترقی اس لیے رک جاتی ہے کہ استقامت نہیں آ پاتی. تو لہٰذا ان تمام اعمال اور چیزوں کو جاننا ضروری ہے کہ جو استقامت کو کمزور کرتے ہیں اور مضبوط ارادے کو نقصان پہنچاتے ہیں. اچھا، یہ باطل بھی اس بات سے آگاہ ہے کہ لوگ استقامت اختیار نہیں کر سکتے. آپ نے دیکھا ہوگا حکومتوں میں جب احتجاج ہوتے ہیں اور عوام احتجاج کرتی ہے اور دھرنے وغیرہ جو ہے وہ دیے جاتے ہیں، تو حکومتوں کی خواہش یہ ہوتی ہے ان دھرنوں کو طول دیا جائے. جتنا زیادہ یہ لمبے عرصے تک ہوگا اتنا ہی لوگ ڈسہارٹ ہونے لگیں گے، یہاں تک کہ ان کی تعداد کم ہونے لگتی. یا سوائے اس کے کہ جو کہ ملت تشیع کے اوپر کچھ ایسے مراحل آئے جس میں انہوں نے عزم و استقلال کا مظاہرہ کیا، لیکن بہت سارے افراد پھر بھی ایسے ہوتے ہیں جو اتنے زیادہ دن تک ان میں استقلال اور عزم نہیں رہ پاتا، ڈسہارٹ ہو جاتے ہیں، استقامت نہیں رہ پاتی، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اکثر
دیکھنے میں آتا ہے کہ ان کی تعداد کم ہونے لگتی ہے، تو باطل بھی اس بات سے آگاہ ہے کہ لوگوں کے اندر یہ نہیں ہوتی، تو ان باتوں کو طول دو۔ ایران عراق جنگ جو ایک مسلط کی گئی تھی، تو اس کے اندر بھی یہ چیز تھی کہ باطل کا تھا ارادہ، اور ابھی تک آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے علاقوں کے اندر حالات کبھی بھی صحیح نہیں ہوتے۔ فلسطین چلے چلا جا رہا سلسلہ، حالات خراب رکھے جاتے ہیں۔ عراق، شام، اب جبکہ ہمارے مہاراجے کی فراست نے دشمن شکست فال کی اور نکال باہر کیا ہے، لیکن بہرحال پھر بھی کچھ نہ کچھ وہاں مستقل ہوتا رہتا ہے۔ تو 11 سال تک ایران عراق جنگ چلی۔ اتنے لمبے اور طویل عرصے تک جنگ کیوں؟ تاکہ جن میں عزم و استقلال اور ارادہ کمزور نہ ہو، استقامت نہ ہو، لوگ گھبرا جائیں اور حکومت کے خلاف ہونے لگیں۔ تو اس طرح سے جنگیں بھی مسلط کی جاتی ہیں۔ تو باطل بھی ان چیزوں کو سمجھتا ہے۔ اچھا، اب نیکی اور روحانیت کے جو خواہش مند افراد ہوتے ہیں، لیکن ان کو بھی چاہیے کہ وہ باطل سے بھی کچھ چیزیں بعض اوقات یہ ہوتا ہے عبرت کے طور پر انسان کو سیکھنی چاہیے، عبرت کے طور پر۔ مثلا آپ دیکھتے ہیں کہ میڈیا جو ہے وہ کتنا جاں فشانی کے ساتھ، کتنا زیادہ عزم کے ساتھ اور کتنی استقامت کے ساتھ برائی کی چیزوں کو پھیلاتا ہے۔ آپ دیکھیں، اگر 24 گھنٹے مسلسل نان سٹاپ، ایک سیکنڈ کی بھی اس کے اندر ناغہ نہیں ہوتا ہے، اور کتنے استقلال اور عزم کے ساتھ ٹی وی مسلسل چلتا ہے۔ کتنا آپ اخبارات کے اندر پڑھتی ہیں کہ فلاں جو اداکارہ ہیں وہ کثرت کام کی وجہ سے، اپنی شوٹنگ کی وجہ سے نیند پوری نہیں ہوئی اور بے ہوش ہو گئی۔ تو باطل اور جو حرام پیشوں سے وابستہ افراد ہیں، وہ تک اپنے عزم اور استقامت کے اندر اتنا ڈیڈیکیٹڈ ہوتے ہیں کہ ان کی یہ سب باتیں آپ سنتی ہیں۔ شیطان سے عبرت لینی چاہیے۔ شیطان کتنا زیادہ 24 گھنٹے خدا کی راہ سے ہٹانے کے کام کر رہا ہے، اور اس کے اندر اپنی استقامت اس نے دکھائی ہوئی۔ افسوس ہے کہ صاحبان ایمان نیکی اور سیدھی راہ پر آنے کے بعد بھی اور ہدایت یافتہ ہونے کے بعد بھی استقامت ان کے اندر نہیں آ پاتی۔ کتنی چیزیں ہم دیکھتے ہیں، ہماری پوری کوشش ہے یہاں پر مدرسے کے انتظامیہ کی بھی کہ کتنی سہولیات دی جائیں، کتنے کارکنان ہیں جو دن اور رات کام کرتے ہیں، اور پھر بھی کوئی اچھا پڑھنے کو تیار نہ ہو۔ اتنی آسانیاں اور سہولتیں ملنے کے بعد بھی تو یہ استقامت کی کمی کی ایک علامت بنتی۔ آیت اللہ حسن زادہ عاملی موجودہ مجتہدین میں سے ایک ہیں، اور بہت سارے علوم و فنون کے ماہر ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ آقا شیخ بزرگ تہرانی، جو حدیث اور رجال کے اعتبار سے بڑی شہرت رکھتے ہیں، انہوں نے کتاب طبقات اعلام شیعہ میں باقاعدہ آیت اللہ علی آقا قاضی کا ایک قول نقل کیا۔ علی آقا قاضی، آیت اللہ علی آقا قاضی کتنے ہی مجتہدین اور مراجع کے اساتذہ کے اندر سے رہے۔ وہ یہ فرماتے تھے کہ اللہ تک بلند ہونے کے لیے، سلوک الی اللہ جسے کہا جاتا، روحانیت میں قوی تر ہونے کے لیے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، سیر و سلوک کے منازل کو طے کرنے کے لیے کوئی بھی عمل استقامت سے بڑھ کر نہیں۔ استقامت یعنی مضبوط ارادہ۔ جب تک مضبوط انسان کا ارادہ، مضبوط ارادے کے ساتھ اگر کوئی عمل کرے گا تو آگے بڑھے گا۔ ارادہ مضبوط نہیں ہوگا، اس کا عمل ادھورا رہ جائے گا۔ کیونکہ ایمان لانے کے بعد جو اگلا درجہ ہے وہ استقامت ہی کا ہے۔ آپ قرآن آیات نہیں پڑھتی ہیں، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا۔ ابھی آگے آیت کا آگے اس کا ذکر آئے گا پوری آیت کا، یعنی ان افراد کی تعریف کی گئی ہے جو اللہ پر ایمان لائے ہیں، ثم استقاموا، اور اس کے بعد استقامت اختیار کی، یعنی ایمان لانے کے فوراً بعد استقامت کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ تو اچھا، بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جنہوں نے استقامت اختیار کی ہے، جو بہت مضبوط ارادے کے ساتھ دین کے اوپر عامل لوگ نظر آتے ہیں،
یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اضافی طور پر اس کو اختیار کیا ہے، یعنی ان کے اوپر اتنا زیادہ چیز ضروری نہیں تھی، بس انہوں نے اپنا مقام کو بلند کرنے کے لیے اس کو اختیار کیا. استقامت وغیرہ کی کوئی ضرورت نہیں. تو آپ نے دیکھا ہوگا لوگ کہتے ہیں بھائی ہم کو اتنے بہت زیادہ کوئی متقی پرہیزگار آدمی نہیں ہے، میں تو ایک نارمل قسم کا ایک مومن ہوں. یہ بہت لوگوں سے سننے میں آتا ہے. یعنی جو دین پر عمل کرتا ہے وہ نارمل نہیں ہے، بلکہ دین پر جو عمل نہیں کرتا، گھنٹے دار نماز پڑھتا ہے. خود لوگوں نے، یعنی مجھ سے بھی ایک دفعہ ایک صاحب نے کہا تھا کہ میں بالکل نارمل مومن ہوں، نمازیں بھی میری قضا ہو جاتی ہیں، روزے بھی کبھی رکھ لیتا ہوں کبھی نہیں رکھتا ہوں. بالکل ہم کو اتنے متشدد پسند اور ایکسٹریمسٹ نہیں، ایک نارمل قسم کے مومن. تو بھائی یہ نارمل مومن یہ نہیں ہے، یہ ایب نارمل مومن ہے. یعنی دینی اعتبار سے جو لاپرواہ وہ خود کو بھی برباد کر رہا ہے اور آخرت کو بھی اپنی برباد کر رہا ہے. یہ نارمل کب ہے؟ وہ سمجھ رہا ہے کہ میں ایک نارمل آدمی ہوں. اور جو افراد استقامت اختیار کرتے ہیں، متقی پرہیزگار ہیں اور آگے بڑھ رہے ہیں دین کے اندر، وہ ایسے افراد ہیں جنہوں نے اضافی طور پر اس کو حاصل کیا، ورنہ اتنا تقاضا ایک عام مومن سے نہیں. جبکہ ایسا نہیں. دین کے اندر جو استقامت رکھنے والے افراد، دین میں جو استقامت کی جو ریکوائرمنٹ ہے، ایک عام مومن کے لیے بھی، عام مومن کے لیے بھی، کہ وہ ان تمام چیزوں کو اچھا حاصل کرے. اور یہ بھی ہے اس کے اندر کہ دیکھیے استقامت اداروں کے اعتبار سے بھی ضروری ہے. کتنے ہی ہم نے مدارس ایسے دیکھے کہ جو کہ ایک دن کے اندر بند ہو گئے، ایک ہفتے کے اندر بند ہو گئے، چند مہینے میں بند ہو گئے، یا سال 2 سال میں بند ہو گئے. ان کو چلانے والوں کے اندر بھی استقامت نہیں. دیکھیے چیزوں کے اندر بہت سارے ہرڈلز آتے ہیں، انتظامی طور پر بہت ساری ایسی چیزیں آتی ہیں. بعض اوقات داخلی انتشار آتے ہیں، بعض اوقات خارجی انتشار آتے ہیں. محلے پڑوس والوں کو نمٹنا پڑتا ہے، اندرونی کارکنان کو نمٹنا پڑتا ہے. لیکن تو استقامت ہم نے دیکھا ہے کہ شخصیات کے اندر بھی ہونا مشکل ہوتی ہے اور بعض اوقات اداروں کے اندر بھی مشکل ہو جاتی ہے. اسی طریقے سے اگر ہم دیکھیں تو لوگوں میں نماز کو پابندی سے ادا کرنے میں استقامت نہیں. یعنی استقامت نہ ہونے کے باعث ان کی نمازیں جو ہے وہ قضا ہو رہی، یا کبھی کبھار نمازیں پڑھ رہے ہیں. اور نماز فجر کے اکثر قضا ہونے کی تقریباً 90-95% ریٹ ہوگا اگر شرح اس کی نکالی جائے. عام افراد کے اندر بھی، حتیٰ کہ دیندار افراد کے اندر بھی اکثر مختلف بہانوں سے یہ بات کہہ دیتے ہیں کہ فلاں چیز ہو گئی تھی اس وجہ سے نماز قضا ہو گئی، فلاں ہو گئی تھی تو یہ ہو گیا. یعنی استقامت نماز جیسی بنیادی چیز کے اندر بھی نہیں. روزے کے اندر اگر دیکھیں ماہ رمضان کے روزے پورا ایک ماحول بنا ہوا ہوتا ہے اور کتنا اس کے اندر آسان بھی ہوتا ہے روزے رکھنا، لیکن لوگ اس میں بھی قضا کرتے ہیں. پھر یہ حکم ہے کہ اگر مثلا عورت اپنے ماہانہ عادت کی وجہ سے اس کے روزے قضا ہو جائے تو اگلے رمضان سے پہلے ان کو ادا کر دے. بہت سی ایسی ہوتی ہیں کہ جو کہ مثلا آمدن بھی چھوڑتی ہیں، یا مرد حضرات بھی نزلہ کھانسی ہو گیا، زیادہ فیلڈ ورک اگر ہے اور دھوپ میں کہیں باہر نکلنا ہے تو اس دن روزہ چھوڑ دیا. معمولی سی طبیعت خراب ہو گئی، بخار ہو گیا تو روزہ چھوڑ دیا. اور حاملہ عورتیں ہیں وہ ابتدا میں جبکہ ایسے مسائل زیادہ ان کو ہوتے بھی نہیں، اس میں روزہ چھوڑ دیا. بچوں کو دودھ پلانے والی مائیں، جبکہ ان کا ایک شرعی فقہی حل بھی ہے کہ الگ سے بھی ان کو بچے کو اگر اوپر کا دودھ دینا پڑ جائے ڈبے وغیرہ کا تو ضروری ہو جاتا ہے اکثر مراجع کے نزدیک کی اس سے استفادہ کیا جائے اور روزہ نہ چھوڑا جائے. تو کتنی ایسی چیزیں ہیں کہ استقامت نہ ہونے کی وجہ سے اچھا کیا ہوتا ہے کہ پھر یہ سب چیزوں کے اگلے سال سے پہلے قضا کرنی ہوتی. قضا بھی اکثر خواتین نہیں کر پاتی ہیں، مکمل نہیں کر پاتی ہیں اس کو، تب ان کو ایک کفارہ تاخیر بھی دینا پڑتا ہے. اور جو عمدن اگر چھوڑتی ہیں روزے تو ہر روزے کے بدلے 60 روزے یا 60 مسکینوں کو کھانا. اب اگر آپ دیکھیں ایک روزہ بھی اگر ہے اور 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے تو تقریباً اگر صرف آٹے کا بھی حساب لگائیں اگر تو اس کے اندر بھی اس قسم کے مسئلے بعض اوقات آ جاتے ہیں کہ تقریباً 3000 روپے صرف ایک دن کے روزے کا کفارہ بنتا ہے. اور ایک مہینے کا اگر ہے تو یہ 90,000 روپے بن جاتا ہے. اور 9-10 سال کے اگر روزے ہیں تو 9-10 لاکھ روپے بن جاتا ہے. تو آپ نے دیکھا کہ کتنی چیزیں صرف اس وجہ سے کہ استقامت نہیں تھی، ارادہ مضبوط نہیں تھا، معلومات بھی نہیں تھی، تو کیا ہوا کہ وہ قضا واجبات بھی سر پہ آتے گئے ان کے، اور اس کے علاوہ یہ کہ کفارے بھی ان کے سر کے اوپر آتے گئے.
تو یہ سب کیا ہوا کہ یہ ایک عزم اور ارادہ کمزور ہونے کی وجہ سے مالی نقصان بھی ایک لحاظ سے دیکھا جائے کتنا ہو رہا ہے، اور ایک ہے کہ روحانیت میں کتنی کمی ہو رہی ہے، اور بہت سے لوگ دنیا سے ایسے ہی چلے جاتے ہیں جبکہ اتنی ان کے اوپر واجبات سر پر موجود رہتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ استقامت اگر نہ ہو تو انسان حج کو بھی اکثر ٹالتے ہوئے دیکھا ہے۔ ابھی یہ ہو جائے، ابھی بیٹیوں کی شادی ہو جائے، ابھی میری جاب سیٹ ہو جائے، ابھی فلاں چیز ہو جائے، اس میں یعنی شرعی احکامات کا خیال رکھنا ہے کہ کب واجب ہوتا ہے حج، کب واجب نہیں ہوتا، لیکن اکثر واجب ہونے کے بعد بھی لوگ مختلف بہانوں سے حج کو ٹالتے اور ترک کرتے۔ یہ بھی استقامت نہ ہونے کے باعث ہے، یہ بھی ارادہ کمزور ہونے کے باعث ہے۔ اسی طرح سے خمس، اکثریت خمس نہیں نکالتی، یہ نکالتی ہے تو وہ سوچتے ہیں کہ صرف شاید بینک میں جو پیسے ویسے رکھے ہوتے ہیں، جو پیسوں کی بچت ہے، ان کی اور طرف چیزوں کی طرف بھی نگاہ نہیں ہوتی۔ تو یہاں پر بھی ان کا کتنے زیادہ پیسے نکل جائیں گے، پچھلی زندگی کا بھی حساب کرنا ہے، عزم و ارادہ ان کا ٹوٹ جاتا ہے، خمس دیے بغیر ہی زندگی ایسی گزرتی رہتی۔ تو یہاں تک کہ کیا ہوتا ہے کہ بہت بڑا ایک بوجھ واجبات کا، کفاروں کا، رد مظالم کا، اور جو قضا اس کی چیزیں ہو گئی ہیں، بہت بڑا بوجھ اپنے سر کے اوپر اسے لادا ہوا ہوتا ہے، اور کیونکہ بوجھ کی کثرت ہوتی ہے تو اس کے دل و دماغ کے اندر ایک مایوسی سی بھی آ جاتی ہے، یہ میں کیسے اتاروں گا، کیسے اتاروں گی۔ نتیجہ یہ کہ اس مایوسی میں اس کا عزم اور ارادہ مزید کمزور پڑ جاتا ہے، اس کی بھی آگے تفصیل آئی۔ تو یہ جو بیک لاگ بڑھتا چلا جاتا ہے اس کے اوپر، یہ خود اس کے لیے ایک پریشان کن بات ہے۔ اچھا، استقامت نہ رکھنے والے افراد کے ساتھ کچھ چیزیں اور بھی ہوتی ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ والدین، اولاد شادی کی عمروں کو پہنچ گئی ہیں، پھر بھی بہت ہی فضول قسم کے بہانوں سے ان کی شادیوں کو لیٹ کرتے ہیں۔ لڑکی ہے ابھی پڑھ رہی ہے، لڑکا ہے ابھی فلاں ہو جائے، ابھی اس کی جاب ہو جائے، جبکہ وہ اس کو کچھ سہولیات دے کر چند سال اس کا بوجھ ابھی بھی اٹھا رہے ہیں، بعد میں بھی اٹھا سکتے ہیں، ایک فرد کا اور اضافہ ہو جائے گا تو بھی اٹھایا جا سکتا ہے، لیکن نہیں، تاخیر کرتے ہیں۔ تو یہ عزم اور ارادہ ان کا اور مستقبل کے کچھ ایسے اندیشے ان کو ہوتے ہیں، میں آگے چل کے اس پہ بھی بات کروں گا، یہ بھی ارادے کو کمزور بناتے ہیں کہ کیسے ہوگا، کیسے گزارا کرے گا، اسے خود سے سب بوجھ اٹھانا چاہیے۔ تو یہ افراد عزم و ارادہ اور استقامت نہ ہونے کے باعث اس قسم کے اندیشوں کا شکار ہوتے ہیں، نتیجتاً یہ کہ ان تمام باتوں کی وجہ سے مزید خرابیاں اور برائیاں پھیلتی ہیں۔ اچھا، ایسا نہیں ہے کہ لوگوں کے اندر ہر چیز میں ہی عزم و ارادہ کمزور ہے، ایسا نہیں، ورنہ اگر عزم و ارادہ کمزور ہوتا تو اتنی پابندی کے ساتھ گھنٹوں آپ ٹی وی کیسے دیکھتے ہیں؟ اس کے اندر تو آپ کا عزم و ارادہ بالکل کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ وہ کہا جائے کہ جناب فلاں ایک ڈرامہ جو بہت مشہور آ رہا ہے، شاذ و نادری کسی کوئی قسط اس میں سے نکلی ہو، یا کم سے کم اس کا قضا کے طور پر جو رات کے وقت دوبارہ نشریات ہوتی ہیں اس کے اندر دیکھ لیا جاتا ہے اس کو۔ تو اسی طرح سے واجبات کی، کسی سے پوچھا جائے واجبات وضو سنائیے، مبطلات نماز سنائیے، کسی کو یاد نہیں ہوں گے، لیکن اتنی معلومات ہوگی کہ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ جناب فلاں اداکارہ یا اداکارائیں، ان کی تمام بایوگرافی جو ہے وہ آپ کو پتا ہوگی۔ کھلاڑی ہیں، نوجوانوں سے آپ پوچھیں کہ مثلا مقدس بیلی کے متعلق 2 جملے سنا، وہ نہیں سنا سکے گا، اور اتنے پرانے میں نے چند دن پہلے ایک بچے سے میری ملاقات ہوئی، مشکل سے 10-11 سال کا بچہ، تو اس سے میں نے پوچھا، ایک بہت پرانے ریسلر کا نام لے کے اس کے متعلق تمام باتیں بتانا شروع کر دی، جبکہ وہ شاید پیدا بھی نہیں ہوا تھا، اس زمانے میں اس کی ریسلنگ آیا کرتی تھی۔ تو بہرحال یعنی مقصد کہنے کا یہ ہے کہ وہ ہیں، ان کو آپ دیکھ لیں کہ یہ سب چیزیں نہیں پتا ہوں گی، لیکن کیا ہے کہ ان کے سکور پتا ہوں گے، کون کون سے کھلاڑی نے کس زمانے میں کون سا اسکور کیا۔ بہت سارے عام افراد کو دیکھیں، سیاستدانوں کے متعلق کتنی معلومات ہوتی ہیں، حالات حاضرہ پہ کتنی معلومات ہوتی ہیں، خود آپ کو زیورات کے متعلق، کپڑوں کے متعلق، شاپنگ کے متعلق، موجودہ اور پرانے فیشنوں کے متعلق کتنی معلومات ہوتی ہیں۔ یعنی چند گھنٹے آپ خود محسوس کریں گے کہ لگاتار بیٹھ کے کبھی آپ نے فقہ کا کوئی درس نہیں سنا ہوگا، اخلاق کا کوئی اتنا درس نہیں سنا ہوگا جتنے آپ نے اب تک مارننگ شوز اور گیم شوز دیکھ لی ہوں گے۔ ایسا نہیں کہ استقامت کو جہاں آپ نے استعمال کرنا چاہا وہاں آپ نے صحیح استعمال کیا۔ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان ارادہ ہی نہیں کرتا ہے، خواہش رکھتا ہے، جن چیزوں کی آپ نے خواہش رکھی ہے اور ارادہ نہیں کیا اس میں آپ کامیاب بھی نہیں ہوتے۔ تو کوئی بھی شخص اگر باقاعدہ
استقامت کے ساتھ کسی بھی شعبے کے اندر جائے تو وہ ایک کمال کو حاصل کر سکتا ہے. اب کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا چند سال پہلے تک, ابھی کیونکہ ابھی ریسنٹ کی مثال ہے اور ہر طرح کی مثالیں اس کے اندر آئیں گی. زبیدہ آپا مثلا, اب آپ خود دیکھیں بہرحال ٹوٹکوں کے اندر, ٹوٹکے ایسے کون سی چیز تھے جس کے اندر بڑی مہارت اور اس میں ایک ان کا بہرحال انہوں نے ریسیپیز میں, کھانے میں اور اس کے اندر ایک کمال کو حاصل کیا بالآخر, اور یہاں تک کہ شہرت دنیاوی اعتبار سے ظاہری طور پر جو لوگ, یعنی اگر ایک ان کو مثال بنایا جائے تو یعنی کسی بھی چیز کو اگر انسان چاہے تو اس کے اندر کمال کو حاصل کر سکتا ہے بشرطِ استقامت سے کام لے. تو اس طرح سے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو استقامت یہ اگر نہ ہو, دیکھیے بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ممکن ہے کہ کوئی شخص مختصر سی وقتی محنت کرے اور کسی مقام کو حاصل کر لے, لیکن اس کو قائم اور دائم رکھنا یہ فقط استقامت کے ذریعے ممکن ہوتا ہے. ممکن ہے کہ بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ آپ نے ہو سکتا ہے کہ وقتی محنت کی اور چند مہینے سال کے اندر ایک دم سے آپ کلک کر گئیں, لیکن کیا ہے کہ اس کو باقاعدہ برقرار رکھنا اور اس کو دوام دینا یہ صرف استقامت سے حاصل ہوتا ہے. یعنی اگر استقامت نہ ہو تو ہو سکتا ہے کہ پچھلی زندگی کے تمام کاموں کی جو محنت ہے وہ سب ضائع ہو جائے. یعنی آپ نے بہرحال اتنا زیادہ محنت کر کے کسی مقام کو حاصل کیا لیکن استقامت نہیں آ پائی, ارادہ آپ کا کمزور رہا, تو ممکن ہے پچھلی زندگی کے تمام کاموں کی محنت ضائع ہو جائے. یہ بھی ہو سکتا ہے. اور یعنی جتنی ترقی تھی وہ بھی رک گئی اور آگے بھی نہیں بڑھ پائے اور پچھلے بھی ضائع ہو گئے. اور اگر آپ دوام دیں گی, استقامت کو اختیار کریں گی, پچھلی تمام گویا محنت کو آپ آگے بڑھائیں گی, وہ سب بھی ضائع ہونے سے بچ جائے گی اور مزید ترقی بھی نصیب ہوگی. تو استقامت اس کو کہتے ہیں کہ انسان شروع سے لے کر آخر تک بغیر کسی نقصان کے اس کام کو اپنے انجام تک پہنچا دے. یہ ہے استقامت. استقامت کو ہم دیکھتے ہیں کہ مثلاً کسان سے واقعی سیکھنی چاہیے کہ صرف ایک بیج ڈالتا ہے, بیج ڈالنے سے پہلے کتنے سارے کام کرتا ہے. وہ جو بیج ڈالا اور اس کے بعد اس نے لہلہاتی ہوئی فصل جو ہے وہ تیار ہو گئی, اس میں کسان کی استقامت ہوتی. اس سے پہلے کھدائیاں کرتا ہے, زمین کو ہموار بناتا ہے, مختلف قسم کی کھادیں ڈالتا ہے, اور جتنی بھی ایسے نقصان پہنچانے والی کھیت کو جتنی چیزیں ہوتی ہیں ان کے اوپر جو ہے ان کو وہاں سے ہٹاتا ہے, موسموں سے اس کو بچاتا ہے, خراب موسموں کے اندر پانی زیادہ نہ چلا جائے, پودے کو پانی کم نہ چلا جائے. یا مثلاً جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اپنے جو ہمارا سرکاری ٹی وی اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ اسے امریکی چاہے ڈرون کی اتنی پرواہ نہ ہو لیکن امریکی سنڈی کی ان کو جو ہے بہت پرواہ ہوتی ہے اور مستقل اسی کے اوپر پروگرام آ رہے ہوتے ہیں. تو خیر یہ کہ اس کے اندر بہرحال کسان کا ایک بہت بڑا دخل ہوتا ہے کہ کس طرح سے ان تمام چیزوں کو کیڑوں سے بچاتا ہوا ایک فصل کو جو تیار ہوتی ہے یہ استقامت کے ذریعے تیار ہوتی ہے. اگر اس کے اندر کسان میں استقامت نہ ہو تو کبھی وہ فصل تیار نہیں ہو سکے گی. اچھا, اب یہ جو استقامت ہے کیا یہ اپنی مرضی سے ہم جیسی چاہیں استقامت اختیار کر لیں؟ یہ گنڈے دار طریقے سے اس کو استقامت کو اختیار کریں؟ نہیں, قرآن نے اس میں واضح طور پہ یہ بات کہی, فاستقم کما امرت. اے رسول استقامت اختیار کرو جیسا کہ تمہیں حکم دیا گیا. یعنی استقامت اختیار کرنی ہے لیکن کیسے؟ جیسے اللہ نے بتائے ہیں. کچھ طریقے ہیں وہ انشاءاللہ ہماری اگلی نشست میں بھی آئیں گے. یعنی یہ دائیں بائیں ہونا کسی کام میں, ٹال مٹول سے کام لینا, یہ اسلام میں نہیں چلتا ہے. یہ اس سے استقامت بھی نہیں آ پائے گی. ہر احکام اسلامی پر سختی سے عمل ہو اور مومن کو کبھی بھی لومڑی کی طرح سے مکر و فریب سے کام نہیں لینا چاہیے. یعنی اپنی بے عملی کے بہانے نہ بنائیں, یہ ہو گیا تھا اور وہ ہو گیا تھا. وہ ہے نا کیا, بیڈ کارپینٹر آلویز بلیمز ہز ٹولز. وہ ہمیشہ جو ہے نا وہ کہتا ہے کہ یہ چیز اس وجہ سے خراب بنی کہ میرے جو ہے نا اوزار صحیح نہیں تھے. یہ بہانے وہ بہانے. تو استقامت میں دیکھیے مشکلات آتی ہیں اور جتنی بڑی شخصیت ہوتی ہے اسی قدر استقامت کے اندر سختیاں آتی ہیں, اسی قدر.
میں اگلی جو ہماری کلاس ہوگی اس کے اندر میں کچھ ایسی شخصیات کی آپ کو مثالیں دوں گا کہ ان کی استقامت ان سخت ترین حالات کے اندر آپ حیران ہوں گے کہ اس کے اندر بڑے بڑے افراد جو ہیں آپ کو لگے گا کہ وہ بھی اس کے اندر ان کو شکست تسلیم کر لینی چاہیے تھی لیکن نہیں کی. کتنا روایات کے اندر آپ سنتی ہیں کہ پیغمبر اسلام ختم مرتبہ صلی سورہ ہود کی جو تفصیل آتی ہے اس کے اندر بھی یہ بات آتی ہے کہ پیغمبر فرماتے تھے کہ سورہ ہود اور اس کی بہنوں نے، اچھا بہنوں سے مراد ہے کہ اس جیسے دیگر جو سورہ ہیں، سورہ ہود اور اس کی بہنوں نے مجھے بوڑھا کر دیا. بہت سی روایات کے اندر یہ بات آئی کہ اصحاب نے دیکھا کہ اچانک سے پیغمبر کے بال زیادہ سفید ہو گئے، تو لوگوں نے پیغمبر سے دریافت کیا تو پیغمبر نے یہ جملے ارشاد فرمائے. اور کچھ کہتے ہیں کسی بزرگ نے خواب میں دیکھا تھا اور ان سے پوچھا تھا تو پیغمبر نے ایک قرآنی آیت پڑھی تھی سورہ ہود کی. تو اچھا اب سورہ ہود اور اس کی بہنوں نے مجھے بوڑھا کر دیا. اچھا سورہ ہود کی بہنیں کون سی ہیں؟ خود اس کے اندر روایات ہیں کافی. کچھ جگہوں پہ کچھ روایت میں یہ ہے کہ مثلا سورہ واقعہ جو ہے تقریباً 5 سوروں کے نام لیے گئے کہ یہ سورہ ہود کی بہنیں ہیں. ان میں ایک سورہ واقعہ ہے، ایک سورہ قاریہ ہے، اسی طرح سے ایک سورہ حاقہ ہے اور سورہ تکویر ہے، اذا الشمس کورت، جسے سورہ کورت بھی کہا جاتا ہے، سورہ تکویر بھی کہا جاتا ہے، اور سورہ معارج. سورہ معارج یہ 5 سوروں کو کہا جاتا ہے یہ سورہ ہود کی بہنیں. اچھا اسی طرح سے کچھ روایت ہے جس میں 3 سوروں کو کہا گیا ہے یہ سورہ ہود کی بہنیں کی. سورہ مرسلات ہے اور سورہ نبا ہے اور سورہ تکویر، یہ 3 سورے. اور ایک اور اس میں 2 سوروں کو کہا گیا ہے سورہ واقعہ کو اور سورہ کورت. یعنی یہ مختلف روایات کے اندر ایک اختلاف ہے کہ اس کی سورہ ہود کی بہنیں کون سی. اچھا پیغمبر کو ان سوروں نے بوڑھا کیوں کر دیا؟ کچھ علماء کا یہ کہنا ہے کہ کیونکہ اس کے اندر ان سوروں کے اندر قیامت کے احوال ہیں، قیامت کی سختیاں وہ بیان ہوئی ہیں ان سوروں کے اندر، جس کی وجہ سے پیغمبر کے اوپر اس کا اثر ہوا. تو ممکن ہے اس وجہ سے ہو. البتہ خود سورہ ہود کے اندر بظاہر قیامت کا زیادہ ذکر نہیں. کتابوں میں کہ ایک بزرگ نے خواب میں دیکھا کہ پیغمبر اسلام کے بال سفید ہو گئے. درود بھیجیے محمد. انہوں نے خواب میں پوچھا کہ یا رسول اللہ کس چیز نے آپ کو وقت سے پہلے بوڑھا کر دیا؟ یعنی انبیاء کے جو قصے ہیں قرآن نے بیان کیے ہیں اس نے کر دیا ہے یا قوموں کی ہلاکت نے کر دیا ہے یا کوئی اور وجہ ہے؟ تو پیغمبر نے اس وقت سورہ ہود کی اس آیت کو تلاوت کیا کہ فاستقم کما امرت، استقامت اختیار کرو جیسا کہ حکم دیا گیا. اس آیت نے بوڑھا کر دیا. تو اچھا اب علماء کہتے ہیں کہ اعمال پر استقامت اس سے مراد ہے تو پیغمبر کی شان سے بہت بعید ہے یہ بات. پیغمبر کے لیے دین پر عمل کرنا کون سا مشکل کام تھا کہ رسول کو یہ بہت مشکل لگتا اور پیغمبر دین پر استقامت کے اعتبار سے ان کے بال سفید ہو گئے. اچھا پھر یہی والی آیت جو ہے وہ سورہ ہود کے اندر بھی آئی، فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ. بالکل یہی چیز سورہ شورا کے اندر بھی آئی. پھر سورہ حدید ہی کی جو ہے سورہ ہود ہی کی آخر تخصیص کیوں آئی سورہ ہود کی؟ پھر تو سورہ شورا کا نام بھی آنا چاہیے تھا کیونکہ یہی والی آیت اس کے اندر بھی موجود ہے. تو بہرحال اور دوسری بات یہ کہ دین پر عمل کرنا اتنا ہی ناممکن سا کام ہے تو کتنے افراد کو ہم دیکھتے ہیں کہ جو عام سے افراد ہیں وہ دین پر اس قدر عمل پیرا ہوتے ہیں
تو پیغمبر کے لیے دین پر استقامت کون سی ایسی مشکل بات تھی؟ تو علماء نے بہرحال نتیجہ اس کا یہ نکالا ہے کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ پیغمبر اسلام ان تمام برائیوں اور خرابیوں سے واقف تھے کہ جو مسلمان اور صاحبان ایمان جن کے اندر بعد میں مبتلا ہونا تھے، اور اس کا نتیجہ آخرت اور جہنم کی آگ میں جلنا. پیغمبر اپنی امت سے شدید محبت کے احساس نے اور ان کے اعمال کے نتیجے میں ان کے انجام اور عاقبت کا سوچ کر پیغمبر پر آثار شیب ظاہر ہو گئے تھے، یعنی بڑھاپے کے آثار. پیغمبر فرماتے تھے کہ میں تم لوگوں کو، یعنی مفہوم روایت کا، کہ میں تم لوگوں کو جس طرح پتنگے آگ کے اندر جا رہے ہوتے ہیں، تم لوگ بھی آگ کے اندر گرتے جا رہے ہو، میں ایک ایک کو کھینچ کھینچ کر نکال رہا ہوں، اور تم لوگ میرا ہاتھ چھڑا چھڑا کر آگ کے اندر گرتے جا رہے ہو. تو اگر کوئی شخص بھی اپنے دین اور دنیا کی کوئی کامیابی چاہتا ہے تو یہ سب کی سب استقامت کے اندر پوشیدہ ہے، اسی کی مرہون منت ہے. آیت اللہ حسن زادہ عاملی، ان کی کتاب 1001 نکتہ، اس میں وہ فرماتے ہیں کہ جتنی بھی اللہ پروردگار عالم کی برکات کا نزول ہوتا ہے اور جتنا بھی فیضان الہی کسی کو ملتا ہے وہ فقط استقامت کی بنیاد پر ملتا ہے. جتنی برکتیں یہ حاصل کرے گا، جتنا فیضان الہی کو جذب کرے گا، یہ اتنی ہی مقدار کے اندر یہ چیزیں اس کو ملیں گی جس قدر یہ استقامت اختیار کرے گا. اور آیت اللہ علی آقا قاضی، جن کی وادی السلام نجف اشرف میں قبر مبارک ہے، جو لوگ نہیں جاتے ہیں، اور یہ ان کی قبر ان جگہوں میں سے ہے جو علماء تقریباً دعویٰ کرتے ہیں اس بات کا کہیں کوئی دعا قبول نہ ہو رہی ہو، آیت اللہ علی آقا قاضی قبر پہ جا کر دعا مانگے تو قبول ہو جاتی ہے لازم. وہ یہ فرماتے تھے کہ اگر کوئی شخص استقامت پیدا کر لے تو اس میں اعظم اس کی روح کے اندر قرار پا جاتا ہے اور وہ شخص اسرار الہی کا حامل بن جاتا ہے. یعنی استقامت اختیار تو کریں، وہ ہمارے ساتھ یہی ہوتا ہے نا کہ ہر صورت میں ہم کوئی ارادہ کرتے ہیں، ارادے ٹوٹتے ہیں، استقامت کو اختیار کر ہی نہیں پاتے ہیں، کوئی چیز مکمل طور پر جاری رکھ نہیں پاتے. علم کے اندر آتے ہیں تو علم کو کچھ عرصے بعد چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، کوئی نیک کام شروع کرتے ہیں وہ اس میں دوام نہیں رہ پاتا، کوئی عبادت شروع کرتے ہیں اس کے اندر کمی رہ جاتی ہے، تلاوت قرآن شروع کرتے ہیں کچھ عرصے بعد وہ رہ جاتی ہے، یہاں تک کہ پھر رمضان آ جاتا ہے، رمضان میں تھوڑی بہت تلاوت کی، پھر رک جاتا ہے، نماز شب کی پابندی نہیں وغیرہ. بہت ساری چیزیں اگر آپ دیکھیں تو فرماتے تھے کہ اس میں اعظم اس کی روح کے اندر مستقر ہو جاتا ہے اور وہ اسرار الہی کا حامل بننے لگتا ہے. اور ایک اور فائدہ استقامت کا یہ ہوتا ہے کہ خود قرآنی جو آیات ہیں اس پہ، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جو استقامت اختیار کرتے ہیں، تتنزل علیہم الملائکہ، ان کے اوپر ملائکہ نازل ہوتے ہیں. سبحان اللہ. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ملائکہ اس کے اوپر نازل ہوں گے. یعنی جس قدر استقامت، علماء فرماتے ہیں جس قدر استقامت ہوگی جنت میں داخلہ اسی قدر آسان ہوگا. ہم تو صرف ایک تصوراتی ایک دنیا، کوئی بھی چیز کتنی ہی ہم بہتر تصور کر لیں، کبھی اس طرح کے تو مناظر عام دنیا میں ہمیں نظر آ جاتے ہیں، چل جائے گا جنت کتنی عالیشان پروردگار نے قرار دی. یعنی جس قدر استقامت ہوگی اسی قدر جنت کا حصول آسان ہوگا. جس طرح آپ دیکھتی ہیں نا کہ مثلا کوئی شخص انٹر کا امتحان دے رہا ہوتا ہے، او اے لیولز کے امتحان دے رہا ہوتا ہے، تو اس کو لوگ یہی سمجھاتے ہیں، سینئر افراد یہ سمجھاتے ہیں، گھر کے بزرگ سمجھاتے ہیں کہ بیٹا دیکھو یہی محنت کرنے کے دن ہے، اس میں تم اچھی پرسنٹیج لاؤ گے، اس میں اچھے گریڈز لے لو گے، ابھی محنت کر لو گے تو باقی زندگی سہولت اور آسانی کے ساتھ گزرے گی. جوانی کے دن ہے، اسی کے اندر محنت ابھی کر لو گے تو تمہارا ادھیڑ عمری اچھی گزرے گی، بڑھاپا تمہارا آسانی کے ساتھ گزرے گا. ورنہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو جوانی کے اس دور کو ضائع کر دیتے ہیں وہ بوڑھے ہونے تک انہیں شدید محنت کرنا پڑتی ہے اور پھر بھی ہینڈ ٹو ماؤتھ ہی معاملہ ان کا رہتا ہے، یعنی وہ دنیاوی اعتبار سے ترقی نہیں کر پاتے. تو کیا ہے کہ تتنزل علیہم الملائکۃ، ان کے اوپر فرشتے یہ کہتے ہوئے نازل ہوتے ہیں، اللہ تخافوا، بالکل خوف نہ کھانا، ولا تحزنوا، کبھی غمگین نہ ہونا، وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، اور اب تمہیں جنت کی بشارت ہو جس کا تم کو وعدہ کیا گیا. تو یہ سب کیا ہے؟ جنت کی بشارت، یعنی
فرشتے اور علماء بیان کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ تمہاری دنیاوی زندگی میں بھی ہم تمہارے رفیق تھے اور آخرت میں بھی اب ہم تمہارے رفیق رہیں. جس کا دل تمہیں چاہے جو بھی تم مانگو وہ سب کچھ جنت کے اندر موجود ہے. یہاں بھی فرشتوں کی حفاظت ہوگی, دنیا کے اندر بھی ملائکہ نازل ہوں گے, حفاظت کریں گے, اور آخرت میں بھی حفاظت ہوگی. بلکہ موت, قبر, برزخ, فرشتوں کی ہر جگہ فرشتے اس کی حفاظت کی ذمہ داری پوری کریں گے. جس طریقے سے سیکورٹی گارڈ ہوتا نہیں, فرشتے دنیا میں بھی اس کے سیکورٹی گارڈ بن جائیں گے اور آخرت میں بھی. اور اسی طرح سے قبر میں بھی, یعنی بہت اطمینان کے ساتھ اور جگہوں کے اوپر بھی یہ والی آیت آئی کہ اس میں بھی یہ کہ فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون, یعنی نہ ان کو کوئی خوف ہوگا ان افراد کو, نہ ہی کوئی غم ہوگا, بلکہ یہ اب جنت کے اصحاب قرار پا جائیں گے. تو یہ سب کیا ہوگا, کس وجہ سے ہوگا؟ ثم استقاموا, اور پھر اس کے بعد تتنزل علیہم الملائکہ, یعنی استقامت کو اختیار کریں گے تب ملائکہ نازل ہوں گے, تب یہ تمام چیزیں ملیں گی. یعنی اگر استقامت کو نکال دیے جائیں تو پھر یہ سب فوائد اور انجام یہ والا حاصل نہیں ہو سکے. یہاں تک کہ روایات میں یہ بات آئی ہے قبر اور پھر قیامت کے دن بھی بالکل اطمینان سے ہوں گے, فرشتے ہر جگہ ساتھ ساتھ ہوں گے, یہاں تک کہ فرشتے پورے صراط کو بھی آرام سے پار کروا دیں گے اور پار کروا کر پھر جنت کے اندر داخل کیا جائے گا. اور سورہ ابراہیم کی جو باقاعدہ ایک آیت بھی ہے کہ جس وقت قبر میں, مستحبات میں سے بھی ہے کہ جس وقت قبر میں انسان کو دفن کر دیا جاتا ہے اور وہ لیٹا ہوا ہوتا ہے, تو اس وقت سورہ ابراہیم کی آیت جو ہے وہ پڑھی جاتی ہے, یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ. یعنی اے ایمان والو, بلکہ یہ کہ اللہ ایمان والوں کو اس دنیا اور آخرت میں ثابت قدم رکھتا ہے, اس دنیا میں بھی ثابت قدم اور آخرت میں بھی ثابت قدم. یعنی جو اس استقامت کو ایک مرتبہ اختیار کر لیتے ہیں دنیا اور آخرت میں ثابت قدم, یعنی جس وقت فرشتے آ کر ان سے پوچھیں گے یہ تمام چیزوں کے صحیح جواب دیں گے, یعنی قول ثابت, یعنی اس وقت بھی اپنے اور اس چیزوں کو بھول نہیں جائیں گے, بلکہ وہ اپنی استقامت کی بنیاد پر تمام سوالوں کے بھی صحیح جواب دیں گے, حد تک کہ تمام انجام ٹھیک ہوتا چلا جائے گا. تو یہ تمام چیزیں اس طرح سے ہیں کہ روایات میں بھی یہ بات آئی ہے کہ اللہ اس کے پاس جب بھی کوئی شخص استقامت کو اختیار کرتا ہے تو اللہ اس کے پاس فرشتوں کو بھیجتا ہے. اچھا, وہ فرشتے اس کو عبادت کے لیے بھی تیار رکھتے ہیں, اسے ترغیب دیتے رہتے ہیں. مثلا اگر یہ سو جائے تو فرشتے اس کو اٹھاتے ہیں, اگر یہ کسی بیکار مصروفیت کے اندر لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے باتیں کر رہا ہوتا ہے تو فرشتے اس کو ابھارتے ہیں کہ یہاں سے اٹھو اور عبادت کی طرف آؤ. اب یہ فضول قسم کی جو مصروفیات ہیں اس کو چھوڑتا ہے, اس وقت فرشتے اس کو مجبور کر رہے ہوتے ہیں. اچھا, یہ تو ہیں جو دین کے اوپر استقامت اختیار کر رہے ہوتے ہیں, ان کا یہ مسئلہ ہو رہا ہوتا ہے. کچھ ایسے ہیں جو گناہوں پر استقامت اختیار کرتے ہیں, تو جس طرح دین پر استقامت کرنے والوں کے لیے ملائکہ کا نزول ہوتا ہے, اسی طرح برائی پر استقامت رکھنے والوں پر مستقل طور پر شیاطین کا نزول ہوتا ہے. یہ کیا کرتے ہیں شیاطین؟ یہ نیکیوں سے اسے مزید بے رغبت کرتے ہیں. اب اسے کیا ہوگا, اسے درس علمی میں بیٹھنے سے اس کو وحشت اور گھبراہٹ ہوگی. اب اسے فقہ, عقائد, اخلاق یہ فضول لگنے لگیں گے. یہ آدھا گھنٹہ بیٹھ کے یہ چیز نہیں سنے گا, لیکن 3 گھنٹے کی حرام فلمیں مثلا بیٹھ کر دیکھ لے. اب جو ہے چند منٹ کی نماز پڑھنا اس کے لیے بہت مشکل ہوگی, اور دوسری طرف یہ 5 روز کے کرکٹ میچ پورے بڑے آرام کے ساتھ جو ہے وہ دیکھے گا. تو یہ ایک بہت بڑا نقصان ہوتا ہے کہ اس کے اوپر پھر شیاطین کا نزول ہونے لگتا ہے جو اسے عبادات سے مزید بے رغبت کرتے ہیں. یعنی استقامت کو اگر انسان اختیار نہ کرے تو آپ دیکھتے ہیں کہ پھر وہ مزید نیچے کی طرف گرتا چلا جاتا ہے روحانی اعتبار سے بھی. تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے. اچھا, استقامت کو اگر کوئی اختیار کرتا ہے تو ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ صاحب استقامت جو ہے اس کا ایک روب لوگوں کے دلوں کے اوپر آ جاتا ہے. معصومین کی ظاہر اتباع کرتا ہے, اس کی ایک ہیبت اور روب لوگوں کے دلوں کے اوپر آنے لگتا ہے. خواہ وہ بظاہر صاحب اخلاق ہو, خواہ وہ بظاہر مسکرا کر ملنے والا ہو,
خواہ وہ بظاہر بہت نرم خو اور نرم مزاج، لیکن ایک مشاہداتی حقیقت ہے کہ ان افراد کا ایک روب آ جاتا ہے لوگوں کے دل پہ آ جاتا ہے۔ اور اگر کوئی شخص مسلسل استقامت اختیار کرتا ہے نیکی پر، تو اسی نیکی کے اوپر استقامت کرتے ہوئے، نیکی کے کام کرتے ہوئے جو اس کو موت آتی، تو روایت میں ہے کہ جو شخص بھی جو عمل کرتا ہوا مرے گا اسی حالت میں اس کو اٹھایا بھی جائے گا۔ مثلا بہت سی روایتوں کے اندر ہے کہ جو کچھ افراد ایسے ہیں جو اپنی قبروں سے جب باہر نکلیں گے تو اللہ اکبر کی صدائیں بلند کرتے ہوئے باہر نکلیں گے۔ اس وجہ سے کہ مثلا دنیا کے اندر بھی ذکر الہی میں ہر وقت ان کی زبان کے اوپر ذکر خدا رہتا تھا، یہ اکثر و بیشتر تسبیحات کے اندر مشغول ہوتے تھے، زبان کو اذکار الہی کے اندر آمادہ رکھتے تھے۔ ابھی جب قبر سے اٹھیں گے تو وہاں پر بھی یہی اذکار اور ذکر پڑھتے ہوئے قبروں سے باہر نکلیں گے۔ کتنا روایات میں ملتا ہے، اگر اس کی اور مثالیں نکالیں کہ مثلا جو شخص بھی حج کرتے ہوئے اس کو موت آ جائے، ایک تو مثلا یہ ہوتی ہے کہ چاہے وہ وہاں کی نااہلی کی وجہ سے جو وہاں کے حکمران ہیں، بعض اوقات یہ بھی وجوہات ہوتی ہیں، لیکن کسی بھی وجہ سے، بعض اوقات بیماری کی وجہ سے بھی لوگ مرتے ہیں، کسی اور وجوہات سے، یعنی حج کرنے کے دوران اگر کوئی شخص انتقال کر جائے تو روایات میں یہ ہے کہ قیامت تک ہر سال ہونے والے حج کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھا جائے۔ استقامت کے ساتھ کوئی ایک کام کر رہے تھے اور اسی حالت کے اندر مر گئے، اب وہی کام کا ثواب قیامت تک اس کو ملتا رہے گا اور اسی طرح سے وہ قیامت کے اندر اٹھایا جائے گا۔ ہو سکتا ہے تلبیہ پڑھتے ہوئے قبروں سے اپنے برآمد۔ اچھا، اب جو ہے استقامت کو، اب جو چیزیں انسان کو نقصان پہنچاتی وہ اعمال کون کون سے ہیں جو ہم دیکھیں کہ ہم کیوں آخر اپنی بات پہ قائم نہیں رہتے، اپنے ارادے پر قائم نہیں رہتے، ہم کوئی چیز، کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں، وہ ارادہ پورا نہیں ہوتا، شکستہ ہو جاتا ہے، عزم ٹوٹ جاتا ہے، کام اپنے انجام تک نہیں پہنچتے۔ تو سب سے پہلی وہ چیز جو امام خمینی فرماتے تھے کہ انسانی ارادے کو کمزور کرنے والی کوئی بھی چیز گانے اور موسیقی سے بڑھ کر نہیں۔ یہ جس قدر بھی کسی بھی طرح سے، چاہے ٹی وی کی آواز مستقل طور پر، ایک تو ٹی وی کا ہر وقت کھلا رہنا آواز کے ساتھ، یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ مستقل طور پر آپ کے کان میں حرام موسیقی کا جانا، حرام گانوں کا جانا، یہ خود بخود جب انسان کے دماغ میں اس طریقے سے یہ چیزیں، اور بعض اوقات ہر دفعہ ممکن بھی نہیں کہ آپ اس پہ توجہ نہ دیں، کبھی توجہ بھی دینے لگتے ہیں، تو یہ انسانی ارادے کو سب سے زیادہ کمزور بنانے والی چیز ہے۔ انسانی ارادے کو سب سے زیادہ کمزور، بلکہ ہمارے استاد محترم کہتے تھے کہ یہ اس کو، گانے اور موسیقی کو ایمان کا کینسر نہیں بلکہ ایمان کا ایڈز قرار دینا چاہیے، یعنی جس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ انسان کی قوت مدافعت ختم ہو جاتی ہے۔ قوت مدافعت ہے تو وہ بہت سارے انفیکشنز کا مقابلہ کرتا ہے۔ اب جب قوت مدافعت جراثیم کی بالکل ختم ہو گئی تو اب نمونیا کا وائرس جو جراثیم وہ نمونیا کر دے گا، ٹی بی والا ٹی بی کر دے گا، جتنے اور بے شمار امراض کا ایک گڑھ یہ شخص بن جاتا ہے۔ تو گانے اور موسیقی سے بڑھ کر کوئی بھی چیز انسانی ارادے کو نقصان پہنچانے والی نہیں، امام خمینی کہا کرتے تھے۔ تو کوشش کریں کہ یہ ایک چیز ہے۔ اور دوسری چیز ہے جس سے انسانی ارادہ کمزور پڑ جاتا ہے، وہ ہیں برے دوست۔ برے دوست، باقاعدہ سورہ زخرف کے اندر بھی یہ چیز آئی ہے کہ قیامت میں سب ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے سوائے متقی افراد، یعنی جتنے بھی یہاں بظاہر آپ کے دوست بھی نظر آ رہے ہیں، اگر وہ متقی پرہیزگار سہیلی نہیں، قیامت میں سب دشمن بن جائیں گے ایک دوسرے کے۔ تو کوشش یہ کریں کہ یہ برا دوست، دیکھیے اگر برا دوست، بری سہیلی، یا اگر وہ برائی میں قوی ہے تو وہ ساتھ ساتھ آپ کو بھی گمراہی کی طرف لے جائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ جو قرآن کے اندر آیا کہ قیامت کے دن باقاعدہ ایسے افراد اپنے دانتوں سے اپنے ہاتھوں کو کاٹیں گے اور کہیں گے یا ویلتی لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا،
کاش میں نے دنیا میں فلاں شخص کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا. کیونکہ آپ دیکھتی ہیں بہت سارے نیکی کے کام آپ کرنے کے لیے جاتی لیکن وہ سہیلی آڑے آ جاتی یا اس کے ساتھ زیادہ دیر بیٹھتی ہیں وہ دنیا کی طرف آپ کو مائل کر لیتی. تو برے افراد، برے دوست، یعنی حضرت نوح کا وہ بیٹا جو کسی صورت حضرت نوح کی تمام تر کوششوں کے باوجود راہ راست پر نہیں آیا تھا، یہاں تک کہ اپنی آنکھوں سے مسلسل پانی کو پہاڑ کے اوپر چڑھتا ہوا دیکھ رہا تھا اور آخری وقت تک حضرت نوح بلاتے رہے لیکن نہیں آیا. اس کی وجہ بھی علماء نے برے دوست قرار دی. اس کے دوست برے تھے جس کی وجہ سے اس کا انجام یہ ہوا. تو اچھا، اگر اہل استقامت والے دوست آپ بناتی، ایسی سہیلیاں بناتی جو آپ سے روحانی اعتبار سے، دینی اعتبار سے قوی، تو وہ اپنی استقامت کو آپ کے اندر منتقل کرتے ہیں. استقامت کو دیکھیے، پچھلی گفتگو ہماری یہاں پر ہوئی اس کے اندر ایک بات آئی تھی کہ تقریر میں مقرر کے اثرات ہوتے ہیں، تحریر میں محرر کے اثرات ہوتے ہیں. علماء فرماتے ہیں کہ جو شخص تقریر کر رہا ہوتا ہے اگر وہ خراب آدمی ہے عقائد اور کردار کے اعتبار سے تو وہ اپنی برائیاں اپنے سامعین میں منتقل کرتا ہے، اور اگر وہ نیکوکار ہے، صالح ہے، صحیح عقائد کا حامل ہے تو وہ اپنی تقریر کے اندر اپنی برائیاں، یعنی جو سننے والے افراد ہیں وہ اس کی اچھائیاں اس کے اندر منتقل ہونے لگتی ہیں. تو جب یہ ہے کہ جو شخص بھی یعنی کوئی بات ایسی کہتا ہے جس پر خود عامل ہوتا ہے تو دوسرے لوگ اس کی بات میں اثر بھی ہوتا ہے، وہ لوگ بھی اس کے اوپر عمل کرنے لگتے ہیں. تو ایسے دوستوں کا انتخاب کرنا چاہیے، کیونکہ اگر برے دوستوں کا انتخاب کیا تو وہ ان کے پاس استقامت ہے برائیوں والی، ان کے پاس ملائکہ کے بجائے شیاطین کا نزول ہوتا رہتا ہے، انہی کے ساتھ آپ ہر وقت بیٹھی ہوئی. تو نتیجہ یہ کہ وہ تمام نحوستیں جو اس کو دامن گیر ہیں اس کے اندر آپ بھی گرفتار ہو جائیں گے. آپ کا ارادہ بھی کمزور رہ جائے گا، وہ آپ کو آگے بڑھنے نہیں دے گی، بلکہ آپ کو ہو سکتا ہے مذاق اڑائے گی، یہ تم نے کیا کرنا شروع کر دیا، تم تو، یعنی آپ کو ڈسکریج کرے گی اس میں راہ میں آگے قدم بڑھانے سے. اس کے مقابلے میں اہل استقامت اپنے سے دین میں اور علم میں اور تقویٰ و پرہیزگاری میں بہتر کی تلاش کر کے آپ کسی ایسی کو اپنی دوست اور سہیلی بنائیں گی، وہ آپ کو آگے کی طرف لے کر جائے گی. جب بھی ہم دیکھتے ہیں کہ مثلا یہ جو سیدھے ہاتھ میں امام خمینی، بچپن سے امام خمینی ہمارے علماء کی، اگر دیکھیے جو بڑے افراد ہیں ان کا بچپن بھی اگر آپ دیکھیں تو اس کے اندر ایسی ایکسٹرا آرڈنری چیزیں ملتی ہیں. یہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی اچانک سے کوئی چینج آ گئی، بہت شاذ و نادر ہی ایسے واقعات ہیں. ورنہ اصلاً یہ ہوتا ہے کہ شروع سے انسان اپنے آپ کو نیک بناتا ہوا چلے تو اس بعد میں بڑے مقام تک رسائی حاصل کرتا ہے. امام خمینی اتنی چھوٹی عمر سے ہی صالح افراد کے ساتھ دوستی. آیت اللہ سیستانی، آیت اللہ خوئی کے مقابلے میں کتنی چھوٹی عمر، لیکن بچپن سے نہیں، بھی داڑھی مونچھ بھی نہیں نکلی آیت اللہ سیستانی، کتنی کم عمر، لیکن کیا ہے کہ اپنے سے ایک بہتر دوست کا انتخاب کیا اور صرف یہ دوستی چلتی رہی یہاں تک کہ یہ دوست بڑے ہو گئے بعد میں اور دونوں اپنے اپنے زمانے کے مرجع وقت پر. یعنی ایک نے اپنی استقامت دوسرے کے اندر منتقل. اسی طرح سے رہبر معظم سیدھے ہاتھ پر جو ہے، تو جی ہاں سیدھے ہاتھ پر، تو اس میں اگر آپ دیکھیں یہ دیکھا جائے تو بظاہر داڑھی بھی نہیں، ابھی کتنی کم عمری کا ایک دور ہے، لیکن کیا ہے کہ اس وقت سے ہی نیک اور صالح افراد کے ساتھ دوستی. تو ہم دیکھتے ہیں کہ انسان ان سے بہت کچھ سیکھتا ہے اور بروں سے بری چیز سیکھتا ہے. مثلا صرف دیکھ کے بھی سیکھتا ہے. مثلا اگر آپ نہیں بھی چاہیں گے تو کسی بھی جمائی لیتے ہوئے شخص کو اگر آپ دیکھیں تو آپ کو بھی جمائی آنے لگتی ہے. تو اسی طریقے سے نیکیوں کی بھی بات ہوتی ہے، اس کو نیکیاں کرتے دیکھ کر آپ کا بھی دل چاہنے لگتا ہے. اچھا، یہ دو چیزیں ہوئیں، موسیقی یہ آپ کے ارادے اور اس کو کمزور بناتی، گانے اور موسیقی، اور برے دوست یہ آپ کے ارادے کو کمزور بنانے والی. تیسری چیز یہ ہے کہ اگر گھر کے افراد غیر صالح، ہو سکتا ہے کہ کسی کے بہن بھائی غیر صالح ہوں،
ہو سکتا ہے کسی عورت کا شوہر غیر صالح ہو سکتا ہے کسی مرد کی بیوی صحیح نہ ہو، بہن بھائی، اکثر والدین. اب ظاہر ہے کہ ماضی میں جا کر اپنے والدین کو تو تبدیل نہیں کیا جا سکتا، اپنے بہن بھائیوں کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا، تو کم سے کم ان کی تربیت پھر ایسی کرنے کی ذمہ داری ہو جاتی ہے کہ رہنا آپ کو بالآخر انہی کے ساتھ ہے، آپ ان کو چھوڑ کر کہیں جا نہیں سکتے. تو پھر آپ کو یہ کوشش کرنی پڑے گی کہ ان میں اگر کوئی غیر صالح ہو تاکہ وہ اپنی برائی کا اثر آپ پہ نہ کر سکے. مثلا گھر میں کوئی انفیکشس ڈیزیز کے اندر مبتلا ہے، جراثیم پھیلا رہا ہے، ٹی بی کا کوئی مریض ہے، آپ سب کو بھی لگ سکتی ہے، تو آپ اس شخص کا علاج کروا دیں گے، بھئی ہمیں نہ لگ جائے کہیں. تو ایسے افراد کا بھی آپ کو علاج کرنا پڑے گا، روحانی طور پر کوششیں کرنی پڑیں گی، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا پڑے گا کہ اپنے اثرات بد مجھ تک اور میں نہ پہنچا دیں. صالح افراد، مسلسل کوشش سے ان افراد کو بھی صالح بنانے کا کام کرنا پڑے گا. لیکن اصلاً یہ ہے کہ اگر گھر میں کچھ ایسے افراد موجود ہوں تو یہ بھی اثر پذیری دکھاتے ہیں اور یہ استقامت کو نہیں آنے دیتے. آیت اللہ سیستانی کے دادا سید علی سیستانی، جن کے نام پر آغا سیستانی کا نام علی رکھا گیا ہے، یہ دادا ہیں. اچھا، والد باقر سیستانی، جن کا امام زمانہ سے ملاقات کا ایک واقعہ بہت مشہور ہے. دیکھیے، اگر صالح لوگ خاندان کے اندر ہوں، اپنے دادا سے دیکھا جو اپنے زمانے کے قاضی القضات تھے، پھر ان کے والد باقر سیستانی، پھر خود آیت اللہ سیستانی کے بھائی، یعنی بھائی بھی ایسے، گھر کا ماحول ہے تو انسان سب ٹھیک ہوتے چلے آتے ہیں. آیت اللہ محمود سیستانی، یہ ان کے بھائی ہیں آیت اللہ سیستانی. اور آیت اللہ سیستانی کے دو بیٹے، وہ جو اولاد الامام السیستانی جہاں لکھا ہوا ہے، دونوں بیٹے ہیں باقر اور رضا، اور ان کے ساتھ ہی آیت اللہ سیستانی کے یہ پوتے ہیں احفاد الامام السیستانی، جن کے نیچے اوپر لکھا ہوا ہے، یہ پوتے ہیں. یعنی آپ نے دیکھا دادا سے لے کر دادا، والد، آیت اللہ سیستانی، اولادیں، اولاد کی اولادیں، 5 نسلیں تو میں نے آپ کو یہیں دکھا دی صالح افراد. نیکی اور صالح ہونا، نیک ہونا اور صالح ہونا پھر ان نسلوں میں اس طرح سے منتقل ہوتا. یعنی اگر افراد کی، ایسے افراد کی کثرت نہ ہو نیک اور صالح کی، تو کیا ہوتا ہے کہ پھر برائی رکھنے والے افراد وہ طاقتور ہونے لگتے ہیں، خاندانوں میں بھی وہ طاقتور ہو جاتے ہیں. تو ایسے افراد کو طاقتور ہونا چاہیے دینی اعتبار سے، وہ اپنا انفلوئنس رکھ سکیں، دوسرے لوگوں کو بھی نیک بنا سکیں. تو آپ نے دیکھا کہ پھر یہ نسلوں کے اندر یہ سلسلہ کیسا چلتا ہے. اسی طرح سے مثلا رہبر معظم آیت اللہ خامنئی کے والد ہیں برابر میں سید جواد خامنئی، یہ والد انتقال ہو چکا اب تو، لیکن کیا ہے کہ رہبر معظم، اور رہبر معظم کے جو چار بیٹے، ایک اور جو بڑے شخصیت کھڑی ہوئی وہ کوئی اور رشتہ دار ہیں، لیکن 4 بیٹے. اور یہی 4 بیٹے، کیونکہ دیکھیے صالح افراد ان کے والد سے اور اس سے پہلے کے بھی، یعنی رہبر معظم نے اپنی ابتدائی جو دینی تعلیم ہے اپنی والدہ سے حاصل کی تھی. شرح امثلہ وغیرہ تو انہوں نے جو ہے جو دینی کتابیں ہیں یہ اپنی والدہ سے پڑھی، یعنی والدہ بھی نیکی اور علم کے میدان کے اندر وہ آگے. اور پھر یہی 4 بیٹے بعد میں چل کر یہ سب بھی عالم دین کے اندر. تو آپ نے دیکھا کہ بہرحال نیکی، تو خاندان کو بھی صالح بنانا پڑے گا، تبھی ان کے اثرات آپ تک پہنچیں گے، آپ بھی اپنے ارادوں کے اندر مستقیم رہ سکیں گی، استقامت ہوگی، ارادے ٹوٹنے نہیں پائیں گے. ورنہ یہ غیر صالح افراد کی کثرت اور بھرمار ہوگی خاندان میں، تو وہ آپ کسی چیز پر عمل کرنا چاہیں گی وہ لوگ نہیں کرنے دیں گے. آپ تعلیم دین حاصل کرنے آنا چاہیں گی، شوہر رکاوٹیں ڈالے گا، بھائی رکاوٹیں ڈالیں گے، والدین رکاوٹیں ڈالیں گے، ان کو بھی تبدیل کرنے کی ذمہ داری رہے گی، ورنہ آپ کا ارادہ کبھی مصمم نہیں ہو پائے گا. اچھا، اسی طرح سے جو اگلی چیز ہے جس سے انسانی ارادہ کمزور ہوتا ہے وہ ہے کوئی بھی جسمانی یا نفسیاتی کمزوری. یہ خود بھی استقامت کو اور ارادے کو نقصان پہنچانے والی.
دیکھیے کتنے افراد ایسے ہیں جو کہ بہت بدتمیز اور جھگڑالو ٹائپ کے ہوتے ہیں خاندانوں میں. اگر آپ دیکھیں تو حقیقتاً بہت سنجیدہ طور پر انہیں ایک نفسیاتی علاج کی ضرورت ہوتی ہے. بس لیکن لوگوں میں کیا ہوتا ہے، یہ بہت بدتمیز ہے، یہ عورت بہت بدتمیز ہے، یہ بہو بہت بدتمیز ہے، یہ ساس بہت بدتمیز ہے، یہ فلاں شوہر بہت بدتمیز ہے، یہ پھر یہی آپ سنتے ہیں، جبکہ ان کو کوئی سائیکیٹرک النس ہوتی تو ان کے علاج کی ضرورت ہوتی جو ہمارے ہاں سمجھا نہیں جاتا. مار پٹائی ان کے ساتھ ہوتی ہے، انہیں برا بھلا کہا جا رہا ہوتا ہے. کسی کو مثلا ٹیوبرکلوسس کا مریض ہے، وہ کھانسے چلا جا رہا ہے، اسے لاکھ پورا زمانہ برا کہتا رہے کہ مت کھانسو، تمہارے کھانسنے سے ہمیں تکلیف ہو رہی، کیوں کھانس رہے ہو؟ بھائی وہ مجبور ہے، بیمار ہے، اس کا علاج کروائیں گے تو کھانسی دور ہوگی. اسی طریقے سے ان افراد کو بھی میڈیکل ٹریٹمنٹ کی ضرورت پیش آتی. مثلا کتنی بیماریاں ایسی ہیں، مثلا آج کل مشہور بھی ہو گئی یہ بات، پہلی طرح نہیں سمجھا جاتا تھا کہ وائٹامن ڈی کی اگر کسی کے اندر کمی ہو جائے، اب کتنی ساری چیزیں اس کے ساتھ جو ہے وہ ہو رہی ہوتی ہیں. اس کو مثلا جسم کے اندر درد ہو رہا ہے، اس کے مسلس میں جو ہے کمزوری ہو رہی ہے، اس کو ڈپریشن ہوا جا رہا ہے، اس کو جو ہے وہ بھول کا مرض لاحق ہوا ہے، اتنی ساری چیزیں اس کے ساتھ ہوئی نہیں، اور اسے آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی استقامت اختیار کرو. اس کو کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ کا ارادہ کیوں مضبوط نہیں ہوتا، وہ کیسے کرے؟ یعنی اس کے اندر ایک چیز کی کمی ہوئی ہوئی ہے جسمانی اعتبار سے. مثلا کوئی شخص کمزوری کے اندر ہے، جسم ڈائریا ہوا ہوا ہے، اس کو جسم سے نمکیات نکل چکے، بستر پہ گرا پڑا، اسے کہنے 11 رکعت کی نماز شب کھڑے ہو کر پڑھو، یہ تو نہیں ہوگا نا. استقامت اس کی ٹوٹ جائے گی، ارادے کا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، ارادہ کرنے کا بھی کمزور پڑ جائے گا. تو بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کی طرف متوجہ ہونا چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے جو چیزیں سستی ہو رہی ہے، ہمیں بوجھی بوجھی سی طبیعت ہے، ہو سکتا ہے ڈپریشن ہو سکتا ہے وائٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی، تو یہ سب ہوتا ہے. اسی طریقے سے مثلا کتنی خواتین ایسی ہیں، گری گری طبیعت ہو رہی ہے، چکر آ رہے ہیں، ان کو کمزوری کا احساس ہو رہا ہے، دل کی دھڑکن بہت زیادہ تیزی کے ساتھ دل دھڑک رہا ہے، مثلا بلڈ پریشر لو ہوا جا رہا ہے، بعض اوقات بے ہوشی کی کیفیت بھی ہو جاتی ہے، کوئی بھی اس طرح کی چیز پتہ چلا خون کی کمی ہے ان کے اندر. اب ان سے کہیں کہ جناب آپ کا عزم اور ارادہ کبھی کیوں نہیں ہوتا، اسے لاکھ آپ درس سنیں، اس کو کبھی کمی ہو نہیں سکے گا عزم اور ارادہ کبھی، کیونکہ جسمانی کمزوریاں اس کو کچھ ایسی لاحق ہیں جس کو کریکشن کی ضرورت ہے. بیمار جسمانی اعتبار سے بیمار شخص سے آپ توقع نہیں کر سکتے کہ وہ بڑے بڑے ٹاسک اور گولز کو اچیو کرے گا، یہ نہیں ہو پائے گا. اسی طرح سے مثلا تھائرائڈ کی بیماری بعض اوقات جو ہے وہ اوور ایکٹیو ہو جاتا ہے تھائرائڈ گلینڈ، کبھی وہ انڈر ایکٹیو ہو جاتا ہے. دونوں صورتوں کے اندر بہت ساری ایسی اس کے اندر چیزیں ہوتی ہیں کہ جس کو جب ایکسیڈنٹلی جب کبھی جاتے ہیں یا کوئی ایسے انویسٹیگیشن کرانی پڑتی ہیں تو چیزیں کچھ نکلتی ہیں، ورنہ ایک عرصے طویل عرصے تک انسان ایسے ہی چل رہا ہوتا ہے اور وہی سوچ رہا ہوتا ہے میں کیا کروں، میں تو اپنی چیزوں کو کر ہی نہیں پاتا. کتنی دفعہ میں نے کوشش کی، عزم و ارادہ میرا کامیاب ہی نہیں ہوتا، پتہ چلا اس کے پیچھے کوئی جسمانی ٹائپ کی چیزیں ایسی ہو رہی. مثلا کسی کو اور کوئی بیماری نہیں، صرف لو بلڈ پریشر ہی رہتا ہے، لو بلڈ پریشر میں بھی گری گری طبیعت رہتی ہے، کبھی چکر آنے لگتے ہیں، کبھی دل زور زور سے دھڑکنے لگتا ہے وغیرہ. یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جو اس کو عمل کے اوپر ابھاریں گی نہیں، بلکہ ڈپریس رکھیں گی کہ نہیں کام نہیں کرو، تو وہ اس کا عزم اور ارادہ کبھی نہیں ہو پائے گا. تو یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا خیال رکھنا چاہیے. میں سب چیزوں کا تو آپ کو نقشہ کوئی میڈیکل کا یہاں پر تو نہیں ہو رہا ہے لیکچر کے، میں ساری چیزیں آپ کو بتاؤں، لیکن ایک متوجہ کرنا ہے کہ اس طرح کی چیزیں بھی ہوتی ہیں کہ جو عزم و ارادے کو ناکام بناتی ہیں اور استقامت کو نہیں آنے دیتی. اچھا، اب اس کے علاوہ پھر ایک سستی کا ایک مرض ہے، سستی. اچھا دیکھیے وہی والی بات، سستی کا مرض بھی یہ متعدی مرض ہے، لگنے والا ہے. جیسے میں نے کہا نا، جمائی لیتے دیکھے کسی کو آپ تو آپ کو خود بھی نیند آنے لگتی، جمائی آنے لگتی اسے دیکھ کر. تو اگر آپ نے ایسوں کو اپنا دوست بنایا جو سست ہیں، کاہل ہیں، کتنی آپ چیزیں دیکھتی ہیں سستی کے. بعض اوقات لطیفے بھی ہیں کہ کون زیادہ سست ہے، تو ہر کوئی کہا کہ آخری میں جو آدمی تھا اس نے کہا کہ میں بٹن دبا کے ہر چیز کرنا چاہتا ہوں. جو سب سے زیادہ سست ہے وہ کہنے کا اصل مسئلہ ہے کہ بٹن کون دبائے گا، تو اس کے اندر بٹن دبانے کے لیے بھی اتنی سستی. تو جو سست مزاج ہو جائے تو یقین کیجئے پھر وہ عزم و ارادہ کرنا، استقامت اختیار کرنا چیزوں پر، اس کی سختیوں کو برداشت کرنا سست مزاج آدمی کا کام نہیں. سستی کا علاج کیا ہے؟ اچھا اب دیکھیں سستی کے اندر نوجوان آج کل آپ نے دیکھا کتنا زیادہ سست ہوتے جا رہے ہیں.
مثلا ان کو ہاتھ میں پکڑ کر اگر وہ کوئی چیز دیکھنی بھی ہے اس کے اندر تو ان کو ہاتھ میں پکڑنے کا بھی پھر انہوں نے شیشے کے اوپر اس کو رکھا، اس میں نیچے سے اس کو دیکھنے کی اتنی بھی محنت نہ کرنی پڑ جائے. تو اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج فقط چستی. سستی کا علاج چستی. ہر کام ایک تو خود کرنے کی عادت ڈالیں. پیغمبر اسلام کے جو مخلص اصحاب کرام تھے، ان کے ہاتھ سے اگر کبھی چابک بھی گر جاتا تھا نا، کسی آدمی سے اٹھا کر نہیں کہتے تھے کہ تم مجھے اٹھا کر دے دو، بلکہ خود گھوڑے سے نیچے اترتے تھے، چابک کو اٹھاتے تھے. حالانکہ کسی سے بھی کہہ سکتے تھے لیکن نہیں. امام خمینی کے متعلق کتنا واقعات میں ملتا ہے کہ بھائی فائی میٹنگز ہو رہی ہوتی تھی، جنگ ہو رہی ہے، پاسداران انقلاب کے لیڈرز بیٹھے ہوئے ہیں، حکومتی آفیشلز بیٹھے ہوئے ہیں، اور اچانک سے امام خمینی پیچھے سے اٹھے اور دوسرے کمرے میں جا کے لائٹ بجھا کر پھر دوبارہ میٹنگ کے اندر آ کر بیٹھ گئے. دیکھا جائے تو کسی سے کہہ بھی سکتے تھے، نظر انداز بھی کر دیتے تو کسی کو خیال تک نہیں آتا، لیکن نہیں، خود سے اٹھ کر کام کرنا. یہی ایک علاج ہے. جہاں آپ ہر وقت دوسرے کے اوپر احکامات چلاتے رہیں گے، یہ کر دو، وہ کر دو، وہ کر دو، وہ کر دو، دوسروں کو کہتے رہیں گے تو مزید سستی کی طرف معاملہ جائے گا. تو یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جس کا آپ کو خیال رکھنا چاہیے. ورنہ سست والا آدمی کیا ہے، ہمیشہ کاموں کو نا عزم و ارادہ آ ہی نہیں پائے گا. کہے گا کل کر لوں گا، پرسوں کر لوں گا، ایک ہفتے بعد کر لوں گا، مستقبل میں کر لوں گا، آج دل نہیں چاہ رہا، آج یہ ہو گیا ہے. یہ سب چیزیں جو آپ کو نظر آ رہی ہیں سب دیکھیں تو اس میں کیا ہے کہ نہیں، ابھی مجھے اس کام کو کرنا. اس کا طریقہ کار یہ ابھی جیسے ہی، بلکہ ابھی آگے چل کر بھی یہ بات آئے گی کہ جیسے ہی دل میں یہ خیال کسی بھی نیکی کا پیدا ہو، داعیہ پیدا ہو، فوراً اس کام کو کر لیجیے. ورنہ کیا ہوگا، جیسے ابھی آگے چل کر مثالیں بھی اس کی آئیں گی کہ آپ صدقہ، جس وقت داعیہ پیدا ہو صدقہ دینا چاہیے، فوراً صدقہ نکالیں. جہاں آپ نے تھوڑی سی بھی دیر لگائی، شیاطین روایتوں میں ہاتھوں سے چمٹ جائیں گے اور صدقہ دینے سے روک دیں گے. تو یہی سب چیزیں ان کے کہ جیسے ہی آپ کو مثلا کسی چیز کو دل چاہے، مطالعہ کرنے کو دل چاہے، فوراً آپ بیٹھ جائیں. کسی کام کو، نماز پڑھنے کو دل چاہے، ذرا سا وقت ضائع نہ کریں. آپ نے 2 منٹ بھی اگر سوچا کہ پڑھوں یا نہیں پڑھوں، بس وہیں آپ کے اوپر شیاطین کا غلبہ ہو جائے گا اور اس کام کو نہیں کرنے دے گا. تو ابھی کرنا ہے. جیسے ہی خیال داعیہ دل میں پیدا ہو، سمجھ جائیں کہ جو کوئی فرشتہ ہے وہ دل سے گزر گیا ہے، اس نے توفیق مجھے پیدا ہوئی، بس فوراً اس توفیق کو آپ حاصل کر لیں. اچھا، اس کے بعد کچھ بری عادتیں ایسی ہیں، یہ کچھ عادتیں اگر پڑی ہوئی ہیں یہ بھی عزم و ارادے کو نقصان پہنچاتی ہیں. جب بھی روایات میں بھی بات آئی کہ عادت کا بدلنا معجزے سے کم نہیں، بلکہ یہاں تک ہے کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ سورج مغرب سے نکل آیا ہے تو یقین کر لینا، لیکن کوئی یہ کہے کہ فلاں نے اپنی عادت بدل لی ہے تو یقین نہ کرنا. نہیں، اتنا مشکل کام ہے کہ سورج کا مغرب سے نکلنا نسبتاً قابل قبول ہے بنسبت اس بات کو قبول کرنے کی. اچھا، اس میں کون سی چیزیں آتی ہیں؟ علماء کہتے ہیں 3-4 چیزیں تقریباً ایسی ہیں کہ اتنی جو بری عادتیں اگر کسی میں ہوں، ان کا عزم و ارادہ لازمی طور پر کمزور ہوگا اور ان کے اندر استقامت نہیں. باتیں کرنا، زیادہ کھانا اور زیادہ سونا، یہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ یہ کسی چیز کو بھی اپنے اختتام تک نہیں پہنچانے دیں گی. ان بری عادتوں کو ترک کرنا پڑے گا. بولنا، بہت سی خواتین سے اس حد تک کہ شوہر پریشان ہوتے ہیں، باقاعدہ خطوط لکھتے ہیں مدرسے صرف ان کی بہت زیادہ بولنے کی وجہ سے. ایک نے تو پوچھا بھی تھا ان سے کہ ہماری شادی کی سالگرہ آنے والی ہے، تو انہوں نے کہا، شوہر نے کہا کہ اس خوشی میں ہمیں 10 منٹ کی خاموشی اختیار کرنی چاہیے. تو بعض اوقات یہ بھی ہے کہ خاموش رہنا زیادہ تر اوقات، کیونکہ زیادہ بولنا یہ عزم و ارادے کو کمزور کرتا ہے، زیادہ کھانا یہ عزم و ارادے کو کمزور کرتا ہے، اور زیادہ سونا یہ بھی عزم و ارادے کو کمزور کرنے والی چیز ہے. یہ تینوں میں جب تک ایک خاطر خواہ کمی واقع نہیں ہوگی اور فضول گفتگو، فضول اور بغیر بھوک کے کھانا کھانا یا زیادہ کھانا کھانا، یہ انسانی ارادے کو نقصان پہنچاتا ہے. اسی طرح سے ایک بہت اہم چیز ہے اور وہ ہے
توانائی کا فضول کاموں میں ضائع کرنا. دیکھیے یہ بہت ہی میرے اعتبار سے اہم ہے، جو آپ کے عزم و ارادے کو نقصان پہنچانے والی چیز ہے. یعنی جس توانائی کو آپ کو اپنے اہداف کے اوپر خرچ کرنا چاہیے تھا، وہ آپ کی فضول چیزوں کے اندر خرچ ہو رہی. مثلا ایک مثال دیتا ہوں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ نومولود بچے ہیں، ان کو لپیٹ کے گرم ماحول کے اندر رکھا جاتا ہے. بہت زیادہ بھی گرم ماحول میں نہیں، بچہ بہت زیادہ فرق نہیں ہے اس میں اور آپ میں. جتنی سردی آپ کو لگتی تقریباً اس کو بھی اتنی لگتی، جتنی گرمی آپ کو لگتی اس کو بھی اتنی لگ رہی ہوتی. خاص طور پہ وہ بچے کے جو کہ ذرا وزن کے کم پیدا ہوتے ہیں، ان کے متعلق ہے کہ ان کو گرم اس میں رکھا جائے. یہاں تک کہ جو پری میچور بچے، ان کے لیے باقاعدہ ایک ٹیکنیک آتی ہے جسے کینگرو مدر کیئر کہتے ہیں. جسے کینگرو اس طرح اپنے جسم سے چپکا کے اپنے بچوں کو رکھتا ہے، اس طرح سے ماں کے جسم کی ہیٹ وغیرہ بچے کے اندر جائے. یہ کپڑوں کے ذریعے اس کو گرم رکھا جائے. وجہ اس کی کیوں رکھا جاتا ہے اس کو گرم اس کے اندر؟ تاکہ اگر آپ اس کو سردی اگر لگتی رہی تو یہ اپنے جسم کو گرم کرنے کے لیے اپنے جسم کی انرجی کو استعمال کرے گا اور اس کا وزن نہیں بڑھے گا. یہ ساری انرجی تو جسم کو اپنے گرم رکھنے کے لیے استعمال کر رہا ہے. تو آپ ایکسٹرا گرمی اس کو وارم پرووائڈ کر دیں تاکہ یہ اس کی انرجی جسم کے اوپر لگے، اس کا وزن بڑھے، یہ اس کی گروتھ صحیح. تو ہم لوگوں کے ساتھ بھی کیا ہوتا ہے، ساری توانائی ہم نے اپنی جو لگانی تھی مثلا عبادت کے اوپر، وہ ہم نے لگا دی. مثلا لیٹ نائٹ جو شادی کی تقریبات ہوتی ہیں اس کے اندر لگا دی. وہاں سے 2-3 بجے جب آپ آ رہے ہیں اپنی توانائی کو خرچ کرنے کے لیے، اب آپ سے نماز شب کب پڑھنے کو آپ کو دل چاہے گا؟ کب آپ کو نماز فجر کو آپ پڑھ سکیں گی اٹھ کر 2 گھنٹے کے بعد ہی؟ یعنی کیا ہوا کہ جس توانائی کو لگنا چاہیے تھا عبادت کے لیے، اطاعت کے لیے، وہ توانائی آپ نے کسی فضول جگہ کے اوپر خرچ کر دی، تھکے ہارے وہاں سے واپس آئیں. مثلا کوئی شخص اگر اسراف کر کے اپنا سب کچھ لٹا دے تو اب انفاق فی سبیل اللہ کے پاس کرنے کے لیے اس کے پاس کہاں پیسے بچیں گے؟ یہ کہاں غریب لوگوں کی امداد کر سکے گا؟ یہ کب صدقات دے سکے گا؟ کب نیک کاموں میں پیسہ خرچ کرے گا؟ تو اسراف میں خرچ کر دیا اس نے سارا. اسی طریقے سے مثلا بچے ہیں، کھیل کود کر، کھیلنا ضروری ہے ان کے لیے، اس کی مذمت نہیں کر رہا، لیکن بے تحاشا کھیلوں کے اندر لگے رہنا. اب یہ اتنا تھکا ہارا جب یہ لڑکا نوجوان اپنے گھر کے اندر آئے گا، آپ کے خیال میں کہ والدین کی خدمت کر سکے گا؟ میں جائز طریقے سے جسمانی ایکٹیویٹی کی خلاف بات نہیں کر رہا. ایکسیسو بہت زیادہ، جو حد سے زیادہ کوئی چیز بڑھ جاتی ہے نا، تو ہم دیکھتے ہیں کہ مثلا والدین کہتے ہیں ذرا پانی پلا دو، تو پانی کہتا ہے کہ توجہ ہی نہیں دیتے بچے. آج کل معاشرے کے اندر ہم کو نظر آ رہا ہے کہ یہ کر دو، ہماری ٹانگ دبا دو، کمر میں درد ہو رہا ہے والدین کی، یہ کر دو. لیکن بچے عام طور پر کہ ہم بھی تھکے ہوئے ہیں کہ کہہ کے مثلا چلے جاتے ہیں. کیا ہے کہ انہوں نے اپنی توانائی کو دیگر چیزوں کے اندر لگا دی. اب جہاں اطاعت الہی کا مسئلہ آیا وہاں پر ان کے پاس توانائی نہیں بچی. اسی طرح سے مثلا اپنی آنکھوں کو فضول انٹرنیٹ سرفنگ اس کے اندر لگایا ہوا ہے. اپنی آنکھوں کو بجائے کہ کتاب کے مطالعے میں لگاتے. یعنی جائز حد تک جتنا چیز اس کے اندر معتدل رہتے ہوئے کمپیوٹر کا استعمال، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن میں ایکسیسو اس کی بات کر رہا ہوں جو کہ عام طور پر معاشرے میں نظر آ رہا ہے. نوجوان ہیں، ان کی انگلیاں ہر وقت ٹیکسٹنگ وغیرہ کے فضول، یعنی ایک چیز کی گویا کوئی ٹریکر ان کے اوپر لگا دیا گیا ہے کہ مثلا باتھ روم بھی جا رہے ہیں تو اس کے اوپر اسٹیٹس لگا کے جا رہے ہیں، اور کھانا بھی کھا رہے ہیں تو اس کا اسٹیٹس لگا رہے ہیں، جو چیز پک رہی ہے تو اس کی تصویریں کھینچی. فضول توانائیاں اپنی ضائع ہو رہی ہیں، یہ ڈرین ہو رہی ہیں. جیسے میں نے ابھی اس سے پہلے کہا تھا کہ پانی کی اوپر جا رہا ہے پانی ٹنکی کے اندر، لیکن سارے نل کے جو کھولے ہوئے. نتیجتاً یہ ہوگا کہ جب واقعی ضرورت پیش آئے گی اور باتھ روم میں بیٹھے ہوں تو سب پانی نہیں آئے گا. تو بہرحال یہ مسئلہ اس کے اندر ہوتا ہے. تو انگلیوں کو اس میں استعمال کر رہے ہیں، تو اب ان کے پاس کب ہوگا کہ جناب یہ بیٹھ کی تو ہاتھ تو اپنے انہوں نے اس میں تھکا لیے، اب یہ ان کے ایک صفحہ کاغذ کے اوپر لکھنا ان کے لیے دشوار ہو جائے گا. تو یہ ہوتا ہے. اچھا، اسی طرح سے علماء ایک چیز اور بیان فرماتے ہیں کہ جو عزم و ارادے کو وہ بےہودہ مناظر اور فحش جو ہے وہ گفتگو عام طور پر جو ہوتی ہے. تو جیسے میں نے ابھی کہا کہ جو افراد ہیں جو یہ ٹیکسٹنگ کر رہے ہیں، اب علم والی چیز کے اوپر یہ
اب اس کے اوپر اس سختی پر اب سے کچھ لکھا نہیں جائے گا. جو کہ عام طالب علم جو ہر وقت اس کے ہاتھ میں کاغذ اور قلم رہتا ہے وہ اپنی ان تمام توانائیوں کو بچا کر اپنی توانائی اس جگہ کے اوپر لگاتا ہے. یہ علم حاصل کرنے پر لگائے گا, وہ فضول چیزوں کے اندر یا ضرورت سے بہت زائد ان کو استعمال نہیں کرے گا. تو علماء یہ فرماتے ہیں کہ جو کہ فحش اور بیہودہ مناظر اگر ہیں ان سے بھی اجتناب کرنا لازمی حد تک, واجب حد تک یہ مسئلہ پہنچ جاتا ہے کہ یہ افراد کبھی بھی پھر استقامت کسی چیز میں ان کی نہیں رہ پاتی. اس میں ایسے تمام ڈرامے بھی آ جاتے ہیں. اب تو تقریباً ایسے اشتہارات بھی, تقریباً سارے اشتہارات ایسے آنے لگے ہیں جو بہت بیہودہ ہیں اور اس پرپز کو بیہودی کے اور فحش چیز کے وہ فلفل کرتے ہیں. یعنی آپ یہ نہیں سوچیں کہ بھائی یہ تو ایک عام سا ایک موبائل کا ایڈ ہے, اس کے اندر مستقل رقص اور ڈانس اور یہ حرام چیزیں جو ہے اس کے اندر دکھائی جا رہی ہیں, اور وہ کیا ہے, وہ فحش اور بیہودہ منظر ہے جو اس کے اندر دکھایا جا رہا ہے. یہ سب چیزیں جو آنکھوں کی نگاہوں سے گزر رہی ہیں عزم اور ارادے کو کمزور بناتی ہیں. یہ سب چیزیں استقامت کو پیدا ہی نہیں ہونے دیتی. اور اسی طرح سے یہ حرام نگاہیں, یعنی ان کی جو سب سے پہلی نحوست علماء نے لکھی وہ یہ کہ عبادت اور اطاعت الہی کی لذت جاتی رہتی. کبھی دل نہیں لگے گا, اور دل نہیں لگے گا عبادت پہ تو استقامت بھی نہیں آ پائے گی. تو اب ایسے اشخاص جو ہیں ان کو حلال لذتوں میں بھی لطف نہیں آتا ہے, بلکہ یہ کیا ہے, یہ ان کی رغبت ہی صرف حرام کی طرف ہونے لگتی. کتنی عورتیں یقین جانیے کہ شکایات کرتی ہیں کہ شوہر مثلا ان پر توجہ نہیں دیتے, پتہ نہیں کن سے فونوں پہ اور ان پہ بات کرتے رہتے ہیں وغیرہ. کیا ہے کہ کیونکہ اس چیزوں کے عادی ہو گئے, اب جائز اور حلال چیز جو ہے اس کے اندر انہیں رغبت محسوس نہیں ہوتی اور حرام چیز کی طرف ان کی نگاہیں اٹھتی. تو یہ شیاطین اس طرح سے, جو بھی آپ نے سنا کہ باقاعدہ ان کے اوپر شیاطین کا نزول ہونے لگتا ہے. اب یہ ان کے ہاتھوں کے اندر کھیلتی ہیں, وہ جو دکھانا چاہتا ہے وہ دیکھتے ہیں, جو سنانا چاہتا ہے وہ سنتے ہیں. عبادت اور اطاعت الہی کی چیزوں سے ان کو وحشت محسوس ہوتی ہے, جائز اور حلال چیزوں میں بے رغبت ہونے لگتے ہیں, استقامت نہیں آ پاتی. تو حرام نگاہ کچھ اس طرح کی چیزیں لے کر آتی. اور چیز جو نقصان پہنچاتی ہے آپ کے عزم اور ارادے کو وہ ہے بہانہ سازیاں. فجر پہ میں یوں نہیں اٹھ پایا کہ رات ہم دیر سے سوئے تھے, فلاں مہمان آ گئے, رات کو دیر تک باتیں کرتے رہے تو پھر آنکھ نہیں کھلی. کل بہت اچھی کوئی مووی آ گئی تھی, اس وجہ سے دیر سے سوئے, آنکھ نہیں کھلی. مثلا خمس دینے کی باری آئی تو اس میں بھی بہانے, بھائی پہلے تو سیونگ ہو جاتی تھی, نکال دیا کرتے تھے, اب پیسے ہی نہیں بچتے ہیں ہمارے پاس, کہاں سے نکالیں, اب اتنے خرچے ہو گئے. کسی سے کہا جائے جناب آپ علم کیوں نہیں حاصل کرتے ہیں, تو کہتے ہیں کہ جناب وقت ہی نہیں ہے, صبح کے نکلے ہوئے رات کو گھر پہنچ رہے ہیں, وقت ہی کہاں ہے ہمارے پاس. عورتیں کہتی ہیں گھریلو کام اتنے ہیں, بچوں کی ذمہ داریاں فلاں ہیں, حاصل کرنے کے لیے وقت ہی نہیں. یعنی جسے کہا جاتا ہے کہ وہی بنی اسرائیل والا لوگوں کا رویہ. یعنی ان سے کہا گیا تھا کہ گائے کو ذبح کرو تو اتنی ٹال مٹول سے کام لیا کہ ان البقرۃ تشابہ علینا, کہنے لگے کہ گائے ہم پر مشتبہ ہو گئی. یعنی اتنا واضح حکم تھا لیکن اس کے اندر اتنی بہانے بازیاں کی اس گائے کو ذبح کرنے میں. تو اس کے مقابلے میں جب کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو استقامت رکھنے والے افراد ان کو خواب میں بھی ایک چیز کی تعلیم کی گئی, جیسے حضرت ابراہیم کو کہ اسماعیل کو تمہیں ذبح کے لیے تیار کرنا ہے. فلما اسلم وتلہ للجبین, انہوں نے کیا کیا کہ جو سر تسلیم خم کیا پروردگار کی طرف, اور استقامت دکھاتے ہوئے پیشانی کے بل اپنے بیٹے کو لٹا دیا ذبح کرنے کے لیے. ان سے گائے ذبح نہیں ہو رہی تھی اور یہ اپنے بیٹے کو, استقامت کرنے والا بیٹے کو ذبح کرنے پر تیار ہو گیا. سبحان اللہ. تو یہ ہوتا ہے کہ ٹال مٹول سے کام لینا, بنی اسرائیل کے لوگوں کا سا رویہ اختیار کرنا. یہ ہو گیا تھا تو یہ ہو گیا, اس وجہ سے میں یہ نہیں کر سکا, اس وجہ سے میں یہ نہیں کر سکی. ہر وقت بہانے بازیاں اسی کے اندر زندگی تمام ہو جاتی ہے, ان کا عزم و ارادہ کبھی مستقل نہیں ہو پاتا. تو ابھی جیسے آپ کی بات یہ آئی کہ جیسے ہی نیکی کا جذبہ دل کے اندر پیدا ہو جائے فوراً سمجھ جائیں ٹال مٹول نہیں کرنا ہے. شیاطین ہاتھ سے چمٹ جائیں گے, صدقہ نہیں دینے دیں گے. مطالعے کا دل چاہے فوراً شروع کر دیں, عبادت کا دل چاہے فوراً شروع نہیں. مثلا ابھی حج نہیں کر رہا, اگلے سال حج پہ چلا جاؤں گا, پھر پتہ نہیں کب ہو جائیں گے.
اب سے نماز شب نہیں، بس اب کو جو رمضان آئے گا تب سے نماز شب شروع کر دوں. خواتین کے روزے قضا ہیں، ابھی تو گرمیاں چل رہی ہیں، ابھی جب سردیاں شروع ہوں گی تو میں قضا رکھ لوں گی. یقین کیجئے کہ پھر وہ کفارہ تاخیر کے مسئلے پوچھنے آئیں گے کہ اب میں کتنے دوں، کیونکہ وہ اگلا رمضان شروع ہو گیا. تو حج میں اس وقت بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ حج ہم اس وقت کرنے جائیں گے جب بوڑھے ہو جائیں گے، وہ حج کے بعد تو ظاہر ہے کوئی گناہ تو کر نہیں سکتے، ابھی تو ہم سے پھر گناہ ہو جائیں گے. اچھے خاصے لوگوں کا کہنا یہ ہوتا حج کو ٹالتے رہے. کچھ پتہ نہیں کہ کتنے افراد ایسے ہیں، زیادہ تر افراد تو بڑھاپے کی منزل تک پہنچنے سے پہلے دنیا سے چلے جاتے ہیں. تو یہ سب ہوتا ہے. ابھی میری جاب سیٹ ہو جائے، روٹین سیٹ ہو جائے، پھر میں نماز کے لیے اٹھوں گا، پھر میں نماز شب پڑھوں گا. ابھی کچھ سیونگ شروع ہو جائے تو پھر میں خمس دینا شروع کروں گا. وقت جیسے ہی ملے گا تو میں علم دین بھی حاصل کر لوں گا. استقامت کو اگر آپ نے مؤخر کیا تو یہ کبھی حاصل نہیں ہو سکے گی. جیسے ہی دل میں جذبہ پیدا ہو فوراً اس پہ کام شروع کر دیجیے. اسی طرح سے آیت اللہ بہجت یہ بات کہتے تھے کہ توفیق جب حاصل ہو جائے تو پھر تساہل سے کام مت لیں. فرماتے تھے توفیق کے جس وقت توفیق آپ کو مل گئی، آپ کے دل میں جذبہ پیدا ہو گیا، اس موقع کو ہاتھ سے نہیں جانے دینا. یہ موقع اگر ہاتھ سے نکل گیا تو پھر دوبارہ نہیں آئے گا. تو توفیق میں مثلا میں مثال دے دوں آپ کو، توفیق مل گئی، مدرسے آپ ماشاءاللہ سے آنے لگیں، تو کسی بھی بہت فضول قسم کی باتوں یا ٹال مٹول کے ذریعے مدرسے کو نہ چھوڑیے. کیونکہ میں ہر دفعہ جو پہلی کلاس ہوتی ہے آپ لوگوں کو اب تک میں نے نہیں سنایا تھا، ورنہ ہر ایک سے یہ کہتا تھا کہ ہم نے باقاعدہ ایسوں کو دیکھا ہے کہ جو کہ اس کے اندر اصل میں علم دین کی توہین اور تحقیر ہوتی ہے. کہ جب آپ چھوڑ کے جاتی ہیں نا کسی بھی فضول بات کی وجہ سے، دل نہیں چاہ رہا اور یہ اور سب چھوڑ دیا بہرحال آپ نے، تو اس میں علم دین کی ایک تحقیر ہوتی ہے اور اس کی ایک خاص نحوست ہوتی ہے. نحوست یہ ہوتی ہے کہ پھر وہ آپ نے لحاظ سے علم دین کے لیے یہ رویہ اختیار کیا، باقی زندگی کسی کام کے اندر آپ کو کامیابی نہیں ملے گی. ہم نے دیکھا کہ بہت سے، میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ جو اس طرح کا رویہ اختیار کرتے ہیں تو ہم نے ان کو کامیاب ہوتے نہیں دیکھا. پھر ہاں کوئی ویسی وجہ ہو، عام طور پہ ہوتا ہے خواتین شادی ہو کے دوسرے شہر چلی گئی، لیکن پھر بھی وہ وہاں سے رابطے میں رہتی ہیں، درس سنتی ہیں، نوٹ بناتی ہیں، آگے کام کرتی ہیں. لیکن یہ کہ بالکل چھوڑ دیا جیسے فضول ٹائپ کی چیز تھی، آپ آئے داخلہ لیا اور اس کے بعد خیرآباد کہہ دی، ایک توہین اور تحقیر ہے. پھر اس کا نحوست یہ ہے کہ اب آپ کو ناکام زندگی گزارنی، یعنی دیکھا یہ گیا. اچھا اب کیونکہ وقت بھی پورا ہو گیا، لیکن میرے اعتبار سے ابھی ویسے تو یہ سلسلہ ابھی 2 تقریباً نشستوں میں اور جاری رہے گا ابھی، لیکن یہ بھی چیزیں مکمل نہیں ہوئی کہ جو کہ اس کو نقصان پہنچانے والی ہیں عزم و ارادے کو. ابھی اس کے اندر پوری ایک لسٹ آپ کے سامنے آ جائے گی تاکہ آپ ایک چیک لسٹ کی صورت میں اپنے پاس رکھیں کہ یہ آخر ملک میں یہ چیزیں کیوں پیدا نہیں ہو رہی ہیں، میں عزم و ارادہ میرا کیوں مستقل نہیں ہو رہا ہے، کیوں میرے ساتھ یہ پرابلم ہو رہی ہے، میں کسی اپنے ٹاسک کو گول کو کیوں اچیو نہیں کر پا. اچھا دین میں بھی ہے اور دنیا میں بھی. آپ نے دیکھا کہ تقریباً ہر شعبے کو احاطہ کیے ہوئے. میں نے اسی وجہ سے مثال دی تھی کہ ٹوٹکوں میں بھی اگر کوئی مہارت حاصل کرنا چاہے تو ایک نام بنا سکتا ہے، حالانکہ جو بظاہر کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس کے اندر بھی، لیکن نہیں، یعنی کسی چیز میں بھی آپ چاہیں ماہر ہونا تو ماہر ہو کے ایک بڑے مقام تک بہرحال پہنچا جا سکتا ہے. یہ تو چھوٹی سی ایک بات تھی، لیکن علم دین کے اندر تقوی میں، پرہیزگاری میں اور دیگر جو فضائل ہیں اس کے اندر بھی کمال کی حد تک جایا جا سکتا ہے. لیکن اسی وقت ممکن ہے جب استقامت آپ کے پاس آئے، اور یہ اسی وقت ممکن ہے جب عزم اور ارادہ آپ کا قوی اور مضبوط ہو. اس کو ٹوٹنے والی تمام نقصان پہنچانے والی چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا پڑے گا، جو بھی تذکرہ ہو رہی ہیں اور آئندہ بھی گفتگو میں آئیں گی. اس کے بعد تقریباً ہم 25-26 کے قریب ایسی چیزوں کا ذکر کریں گے جن پر عمل کرنے سے براہ راست ارادہ اور عزم قوی ہوتا ہے اور استقامت آتی ہے. وہ انشاءاللہ اگلی ہماری نشست و عنوان بنے گا. وصلی اللہ علی محمد برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله